اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شادی زہرا اور اس کے پیغامات. دیکھیے، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے فلسفہ شادی یا فلسفہ شریک حیات کو سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ خالق ہونے کی بنیاد پر مکمل ہے، جبکہ اس کے علاوہ تمام مخلوقات مخلوق ہونے کے ناطے نامکمل ہیں. کوئی مخلوق اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں بے نیاز ہوں اور میں کسی کی محتاج نہیں. فقط اللہ ہے جو بے نیاز ہے اور کسی کا محتاج نہیں. اچھا، مثلا ہم پتھر کو دیکھ لیتے ہیں، ہم پانی کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اپنی جگہ جامد و ساکت ہیں. اس کے بعد ہم نباتات کو دیکھ لیتے ہیں، جامد و ساکت تو ہیں لیکن نشو و نما ہے اس میں. پھر ہم حیوانات کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں حرکت بھی ہے، نشو و نما بھی ہے اور روح بھی ہے. اب انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام مخلوقات سے افضل بنایا اور ممیز بنایا. اور آپ نے سنا ہوگا بہت مرتبہ کہ انسان اشرف المخلوقات اس بنیاد پر ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، جبکہ دیگر مخلوقات یا حیوانات مثلا عقل نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ ذرا غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز انسان کو دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی. وہ کیا چیز؟ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ہر مخلوق نامکمل ہے اور خالق کائنات مکمل ہے اور وہ بے نیاز ہے. لیکن ان تمام مخلوقات میں انسان واحد مخلوق ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ اپنے آپ کو مکمل کر سکے. خالق کائنات کے معیار پر نہیں، خالق کائنات کے برابر نہیں، تمام مخلوقات میں اپنے آپ کو مکمل کر سکے. یعنی اس جیسی اکملیت کسی اور مخلوق میں نہیں ہو سکتی. مثلا پانی جتنی کوشش کر لے وہ نباتات میں سے کوئی شجر نہیں بن سکتا. نباتات افضل ہے نا جمادات سے. اسی طرح نباتات کتنی ہی کوشش کر لیں وہ حیوانات نہیں بن سکتی. حیوانات افضل ہیں نباتات سے، زیرو ہیں، وہ زیرو نہیں ہیں. حیوانات کتنی ہی کوشش کر لیں وہ انسان نہیں بن سکتے. اگر ایک گیدڑ ہے پیدائشی تو وہ ہمیشہ گیدڑ رہے گا، وہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتا. اگر ایک گدھا ہے تو گدھا ہی رہے گا، وہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتا. یا کوئی چاہے کہ میں اپنی خصلتوں کو تبدیل کر کے کچھ اور بن جاؤں، یعنی چیتا یا ہرن یا مور یا شیر اپنی اپنی خصلتیں چھوڑ کر کسی اور حیوان کی خصلتیں اپنا لیں، وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ بہادری شیر سے مربوط ہے اور مردار کھانا گدھ سے مربوط ہے. مکڑی سے جو ہے وہ ایک جگہ پہ جامد و ساکت رہنا، قناعت کرنا، اس سے مربوط ہے. لیکن انسان ایک واحد مخلوق ہے جو اپنے اندر اکملیت پیدا کر سکتا ہے. مثلا ایک انسان جس کو دیکھ کے شقی القلبی اور اس کے ظلم کو دیکھ کے ہم کیا کہتے ہیں کہ تم تو درندوں سے بھی بدتر ہو. ٹھیک ہے، کچھ عرصے بعد ہم انسان کو دیکھتے ہیں وہ امپروو کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اپنے آپ کا، تو ہم کیا کہتے ہیں تم تو فرشتوں سے بھی افضل ہو گئے. دیکھیں اس نے امپروو کیا نا اپنے آپ کو. حیوان تھا، حیوان سے بدتر تھا اور فرشتوں سے افضل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے عقل کے ساتھ انسان کے اندر ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل کر سکے. اب دیکھیں آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو مکمل کیسے کرتا ہے. اچھا، یہ جو مکمل کرنے کا سفر ہے یہ ختم نہیں ہوتا. کب ختم ہوتا ہے؟ جب آپ مر جاتے ہیں، بس اس وقت ختم ہوگا. کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا دنیا میں جو اس اکملیت کے سفر کو جاری و ساری نہ رکھے ہوئے ہو.
بالکل غور سے سنیے گا اس بات کو. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے اکملیت کے سفر کو جاری و ساری نہ رکھے ہوئے ہو. یعنی ہر شخص اس جستجو میں ہے کہ میں مکمل ہو جاؤں، میں امپروو کر جاؤں، میں اپ گریڈ ہو جاؤں، میں جو ہوں اپنا معیار بلند کر لوں. بچہ، شیرخوار بچہ، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے مکمل ہونے کے لیے، مجھے ترقی کرنے کے لیے بس کھانے پینے اور دودھ کی ضرورت ہے، تو وہ دودھ پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ بچہ تو کہتا ہے نہیں، کھانے پینے کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، مثلا کھیل کود، اس سے بھی آدمی کی طاقت، توانائی اور حرکت میں اضافہ ہوتا ہے، تفریح ایک کا ذریعہ بھی ہے، تو وہ کھیل کود میں حصہ لینا شروع کر دیتا ہے. پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، تعلیم بھی تو ہے جو انسان کو تکمیلیت کے مراحل پہ لے جاتی ہے، انسان کو امپروو کرتی ہے، اس کو برے اور اچھے کی تمیز سکھاتی ہے. وہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے، مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، ٹھیک ہے. جب اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، فقط تعلیم کافی نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر میرے پاس روزگار ہو، میں کچھ کما سکوں اور ضروریات زندگی کو پیدا کر سکوں تو یہ بھی ضروری ہے. اب وہ اس طرف بھی چلا جاتا ہے. تو یہ جو جستجو ہے بچپن سے لے کے جوانی تک کی، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل کرنے کی جستجو ہے. بچہ کھاتا پیتا ہے تاکہ زندہ رہے، مکمل تو ہونا بہت دور کی بات ہے، زندہ رہنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے آپ کو. بچہ کھیل کود کرتا ہے تاکہ طاقتور بنے، یہ بھی ایک اپنے آپ کو امپروو کرنے کی جو ہے وہ حکمت عملی ہے. علم حاصل کرنا جسم کے لیے نہیں، کم از کم روح کے لیے تو ہے. اپنی روح کو وہ امپروو کرتا ہے، اپنی عقل کو جو ہے وہ اس سے سنوارتا ہے. پھر روزگار، اس کے بعد ایک مرحلے پہ آ کے وہ رک جاتا ہے. اب جو مرحلہ تکمیلیت کا ہے وہ خود اس کے اپنے آپ سے نہیں پورا ہو سکتا، اور وہ ہے تکمیلیت بذریعہ شریک حیات. بھائی دیکھیں نا، اس کو غذا کی ضرورت تھی، غذا لے لی، اس کو تعلیم کی ضرورت تھی، اسے تعلیم لے لی، پیسہ حاصل کر لیا، اب اس کو شریک حیات کی ضرورت ہے. اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ صنف نازک یا اپوزٹ سیکس والے خصوصیات یا چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے. یعنی اگر مرد کوئی ایسا کرے کہ وہ کہے کہ بھئی مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے، میں عورتوں والی خصوصیات اپنے اندر خود ہی پیدا کر لوں، تو اس مرد سے ہر کوئی چڑھے گا، ہر کوئی اس کو برا بھلا کہے گا کہ بھئی کیا تم عورتوں کی طرح باتیں کر رہے ہو، کیا تم عورتوں کی طرح اپنا جو ہے تم نے چال ڈھال کر لی ہے، کیا تم عورتوں کی طرح شوخ کپڑے پہن رہے ہو. ٹھیک اسی طرح ایک عورت اگر یہ کہے کہ بھئی مجھے مرد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے اندر مردانہ صفات پیدا کر لیتی ہوں، مثلا وہ مردوں کی طرح ڈریس پہنے، مردوں کی طرح بات کرے، مردوں کی طرح چلے، کوئی بھی نہیں پسند کرے گا اس کو. بلکہ کوئی مرد اس عورت سے شادی نہیں کرنا چاہے گا جس کے اندر مردانہ صفات ہوں، اور کوئی عورت اس مرد سے شادی نہیں کرنا چاہے گی کہ جس کے اندر نسوانی صفات ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مرد کی تکمیل عورت سے ہے اور خالصتاً عورت، اور عورت کی تکمیل مرد سے ہے، وہ بھی خالصتاً مرد. یہ چیز آپ خود سے نہیں پیدا کر سکتے، آپ کو ڈپینڈ کرنا پڑے گا. آپ کے پاس دنیا کی پوری بادشاہت آ جائے تو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں شریک حیات کی محتاجی سے یا شریک حیات سے بے نیاز ہوں. بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انبیاء کو لے لیں، ائمہ کو لے لیں، اولیاء اللہ، مخلصین، تمام کو ایک شریک حیات کی ضرورت رہی ہے. ٹھیک، بلکہ سب سے بڑی مثال یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی میکسیمم نعمتیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں، معیار، مرتبہ، وہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے بادشاہت دنیا کی. لیکن دنیا کی بادشاہت سے بھی بلند اور ایک چیز ہے، وہ جنت. آپ نے سنا ہوگا نا، علم جو آپ لکھتے ہیں، ماشاءاللہ جو ابھی آپ لکھ رہے ہیں، ایک حرف کے بدلے 7 شہر دیے جائیں گے. یہ جب بھی آپ لکھ رہے ہیں، ایک حرف کے بدلے 7 شہر، ایک شہر دنیا سے 10 گنا بڑا. تو آپ اندازہ لگا لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، اب مجھے بتلائیے اس جنت کے ملنے کے بعد اب کسی کی کوئی خواہش ہوگی کہ مجھے کچھ اور بھی ملے؟ جی نہیں ہوگی. اگر ایسا نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام جنت حاصل کرنے کے بعد بور نہیں ہوتے. جنت حاصل ہونے کے بعد کیا کہنے لگے وہ؟ نہیں مجھے کوئی شریک حیات چاہیے. ارے آدم، ہم نے تمہیں پوری جنت دے دی، نہیں مجھے شریک حیات چاہیے. تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جنت بھی ہے شریک حیات کے بغیر، کیونکہ انسان ادھورا ہے اور اس کا ادھورا پن اس کے شریک حیات سے مکمل ہو سکتا ہے. اگر وہ مرد ہے
تو عورت ضروری ہے، اگر وہ عورت ہے تو مرد ضروری ہے. اب اس میں کسی اور چیز کا سہارا نہیں لے سکتے. جس طرح آج کل ہم نے مصنوعی سہارے لیے ہوئے ہیں، دولت کے بلبوتے پہ کہتے ہیں بھئی اب میں شادی کرنے کی مجھے کیا ضرورت. کچھ لوگ ڈگریوں کے بلبوتے پہ کہتے ہیں بھئی میں ٹھیک ہے پڑھا لکھا ہوں کافی ہے، مجھے کوئی شادی وادی کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آدمی کتنا ہی صاحب اقتدار ہو جائے، کتنا ہی عالم فاضل ہو جائے، کتنا ہی مشہور و معروف ہو جائے، اس کو ایک شریک حیات کی ضرورت رہتی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اسی ادھورے پن کو مکمل کرنے کے لیے شادی جیسا اہم کام، اہم امر یا اہم فریضہ انسان کے ذمہ لگا دیا ہے کہ شادی جو ہے یا نکاح جو ہے وہ رسول کی سنت ہے کہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اگر بے نیازی کی بات ہوتی تو رسول سے زیادہ بے نیاز کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے زیادہ کون ہو سکتا ہے بے نیاز؟ ائمہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے بے نیاز؟ لیکن تمام لوگوں نے آپ نے دیکھا، بلکہ سختی سے منع کیا گیا. جب 3 اصحاب آئے، ایک نے کہا میں عمر بھر شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں جو ہوں گوشت نہیں کھاؤں گا، ایک نے کہا کہ میں گھر میں نہیں رہوں گا، یعنی تینوں نے کہا میں ہم روحانیت کی زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اتنی سرعت سے، اتنے غصے میں ممبر پہ گئے کہ ان کی چادر جو ہے وہ زمین سے گھسٹ رہی تھی، اور آ کے بیٹھے اور ممبر پہ خطبہ دیا. کہنے لگا یہ کس نے کہا ہے؟ دیکھو میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں جو ہوں شادی بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کے درمیان بھی رہتا ہوں، بس جو یہ نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے لوگوں میں رہ کے ایک معاشرتی انسان بن کے ایک خاندان کی صورت میں. یہ مغرب کا نظریہ ہے. مغرب کا نظریہ بالکل الٹا ہے، عیسائیوں کا خصوصی طور پہ، کہ اگر تم اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو عورت سے دور رہو، اور عورت کے لیے کہا گیا اگر تم اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتی ہو تو مرد سے دور رہو. اسی لیے ان کے ہاں علماء یعنی پریسٹ یا پادری جو ہیں وہ شادی نہیں کرتے، اور اسی طرح ننس جو مبلغائیں ہیں، عالمائیں ہیں ان کی، وہ بھی شادی نہیں کرتی. یعنی مرد عورت سے نہیں کرے گا، عورت مرد سے شادی نہیں کرے گا، کہ ان کو تکمیلیت چاہیے. اور وہ اس کا جو بھوندا ریزن دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مرد تھے، نبی تھے، افضل ترین تھے، انہوں نے شادی نہیں کی. اور مریم علیہ السلام عورت تھیں، اپنے دور کی معصومہ، محبوب ترین، افضل ترین عورت، انہوں نے شادی نہیں کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی کہ کسی کو بغیر شادی کے رکھا، کسی کو شادی کے ساتھ رکھا، کسی کو شادی کے بغیر اولاد دی، کسی کو بڑھاپے میں اولاد دی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. ایکسیپشنز آر ناٹ آلویز ایکسیپشن، بلکہ نیور ایور آر دا جنرل رولز. استثناءات سے کبھی بھی عمومی عمارت، عمومی قوانین اخذ نہیں کیے جاتے. بہرحال، اور آپ نے دیکھا مغرب میں جو اس وقت حال ہے کہ 2 شدتوں پہ زندگی گزاری جا رہی ہے. یعنی ایک شدت تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو شادی سے دور رہیں، اور ایک شدت کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل بہرا روی کی صورت اختیار کر لیں. اس لیے ان کا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے. اب آپ نے دیکھ لیا. اچھا، یہاں بھی ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں تکمیلیت، تو شریک حیات سے ہمیں کیا تکمیلیت ملے گی، کیا اکملیت ملے گی، کیا ادھورا پن تھا جو ہمارا دور ہو جائے گا. عموماً لوگ جسمانی نقص، جسمانی خامی، جسمانی ادھورے پن کی تکمیلیت کے لیے کہتے ہیں کہ شادی، کہ جسمانی طور پہ ایک تسکین، جسمانی طور پہ ایک ادھورے پن کا جو احساس ہوتا ہے وہ انسان کو شادی کر کے مل جاتا ہے. حالانکہ یہ غلط ہے. جسمانی طور پہ تسکین یا اکملیت کا احساس کم ترین ہدف ہے. ذہنی اور روحانی یہ اتنے اہم ترین ہدف ہیں جو شریک حیات سے حاصل ہوتے ہیں، کسی اور سے نہیں حاصل ہوتے. میں اس کی مثال دوں، ہمارے یہاں طلاقیں جوانی کے ایام میں زیادہ ہوتی ہیں یا بڑھاپے میں؟ جوانی میں زیادہ ہوتی ہیں. حالانکہ بڑھاپے میں زیادہ ہونی چاہیے کہ بھئی اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم میں اب وہ خوبصورتی، وہ رونائی نہیں رہی. یا عورت کہے بھئی تم اس زمانے کے گھبرو گلفام نوجوان نہیں رہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جوانی میں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں اور بڑھاپے میں کم ہوتی ہیں. آپ پوچھیں بوڑھوں سے، داداؤں سے، ناناؤں سے، نانیوں سے، ناناؤں سے کہ کیوں؟ بلکہ محبت بڑھ جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک روحانی تعلق ہے، ایک ذہنی تعلق ہے. ذہنی طور پہ کچھ چیزیں مرد کے اندر ہوتی ہیں، عورت کے اندر نہیں ہوتی.
روحانی طور پہ مرد کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ عورت کے اندر نہیں ہوتی، لیکن اس کو نقص نہیں کہیں گے. جیسے مولا کہتے ہیں نا کہ غیرت اگر مرد میں ہو تو خوبی ہے، عورت میں ہو تو خامی ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں، مطلب جیسے ابھی مثال چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر عورتوں والے کپڑے کوئی مرد پہن لے تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنی ہی 5,000 کی لون پہن لے، وہ کوئی نہیں پسند کرے گا. اسی طرح عورت 3 پیس سوٹ پہن لے 10,000 کا تو کوئی اس کو نہیں پسند کرے گا. فطرت ہے یہ کہ ہر کسی کو اپنے فریم میں، اپنے مقام میں، اپنی منزلت اور معیار پہ رکھنا چاہیے. تو شریک حیات کا ہونا، شادی کا ہونا اپنی تکمیلیت یا اکملیت کی جو ہے وہ ایک حکمت عملی طریقہ ہے. اچھا دیکھیے، آپ نے دیکھ لیا کتنا ضروری ہے، کتنا ان ڈیپتھ فلسفہ ہے شادی میں، کہ کتنی ضروری ہے شادی کرنا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی شادی کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے، اور یہ مذاق جو ہے مغرب سے امپورٹ ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں تو لوگ امپورٹڈ چیزوں پہ زیادہ مرتے ہیں، دیسی چیزوں میں کوئی بھی نہیں مرتا. باجی یہ امپورٹڈ ہے، اچھا یہ امپورٹڈ ہے، پھر چھوڑو، پھر تم دیسی چیز کیوں دکھائی پہلے. تو مغرب کا مسئلہ ایک امپورٹڈ قول ہے کہ شادی محبت کا قبرستان ہے. یعنی اگر آپ شادی کریں گے تو محبت ختم ہو جائے گی. یعنی شادی سے پہلے محبت ہوگی، شادی کے بعد نہیں ہوگی. یعنی محبت کو وہ انکریج کرتے ہیں. کون سی محبت؟ وہ ہمارے یہاں کی محبت نہیں، وہ غیر شرعی محبت کو انکریج کرتے ہیں. یعنی شادی سے پہلے جو محبت ہے وہ جائز ہے، جائز نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے. اور اگر تم نے شادی کر لی، پرانے زمانے کی فلموں اور ڈراموں میں بتایا کرتے تھے جس سے محبت کی اسی سے شادی. آج کل ایسا نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ شادی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی محبت میں سچے ہیں، یہی تو دلیل ہے، یہی تو سرٹیفکیٹ ہے. اب کہا جاتا نہیں کہ اگر آپ نے شادی کر لی تو آپ نے جو ہے اپنی محبت کو جسے کہتے ہیں ذبح کر دیا، آپ نے جو ہے وہ اس سے برات کا اظہار کر دیا. لطیفے مثلاً بنائے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے، اگر مثلاً ایک اور قول جو ہمارے یہاں پاکستان میں شاید مشہور ہے، اگر کسی نے شادی کر لی، دوستوں میں یہ جملہ مشہور ہے مردوں میں، اگر کسی نے شادی کر لی تو سمجھ لو وہ آدھا مر گیا. آدھا مر گیا. ٹائم کم دینے لگتا ہے نا دوستوں کو، وہ اسی حسد کے مارے کہتے ہیں وہ کہ بیوی کو ٹائم دے رہا، ہم کو نہیں ٹائم دے رہا. وہ آدھا مر گیا. اور اگر اس کے بچے ہو گئے تو وہ پورا مر گیا. انا للہ پڑھ لو. ارے بھائی کون سی ایسی بات ہے، آپ کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا، اب بیوی بچے ہیں تو کیا وہ اپنی بیوی بچے کو ٹائم نہیں دے گا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا ٹائم کم ہو جائے گا، اس کا ٹائم زیادہ ہو جائے گا. یہی مسئلہ ہمارے یہاں ساس اور نندوں کے ساتھ ہوتا ہے. بہنیں اور بھائی اور ماں باپ جو ہیں وہ قسمیں آنے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں زیادہ رہتا ہے، بیوی کو زیادہ ٹائم دیتا ہے، ہمیں کم ٹائم دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ٹائم تو ڈسٹریبیوٹ تو ہوگا نا، وہ بیچارہ کہاں سے ایک ٹائم نکال کے لائے، کون سی ایک نئی زندگی جو ہے وہ کریٹ کرے. تو لطیفے بنائے ہوئے ہیں ڈسکریج کرنے کے لیے، مختلف قسم کے نظریات بنائے ہوئے ہیں کسی طرح شادی کو ڈسکریج کیا جائے. اتنا زیادہ شادی کو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کی تعریف نہیں کر سکتا 4 مردوں میں بیٹھ کے. 4 لوگوں میں بیٹھ کے دیکھا کبھی اپنے مرد کو اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے؟ نہ کوئی. خیر عورتیں تو ماشاءاللہ کھلے دل کی ہوتی ہیں، وہ کر لیتی ہیں تعریفیں اپنے شوہروں کی. تو نہ کوئی عورت جو ہے وہ نہیں کرتی تعریف. تو محبوباؤں کے قصے سب مزے لے کے سناتے ہیں. 4 محفلوں میں 4 مرد بیٹھے ہوں، سب اپنے اپنے افیئر سنا رہے ہوں گے کالج کے زمانے کے. اگر ان میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کی تعریف کرنا شروع کر دے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بھی اس کو سینسر کرو. درود پڑھ دیں محمد والے. زہد یہ ہے کہ کسی چیز کے جانے کا غم ہو، نہ کسی چیز کے آنے کی خوشی ہو. تو ہم وہ لوگ ہیں جو مذہب اہل بیت کے ذکر پہ اتنا گم رہتے ہیں کہ نہ ہمیں لائٹ کے جانے کا پتہ چلتا ہے نہ لائٹ کے آنے کا. تو جب آپ کا یہ انشاءاللہ ایمان ہو جائے، بلکہ ہوگا ابھی بھی اس وقت، تو سمجھ لیجئے آپ زہد کی منزلوں کو پہنچ گئے. تو آپ نے دیکھا کہ لطیفے مشہور کیے ہوئے ہیں، ڈسکریج کیا جاتا ہے. ٹی وی ڈراموں میں بہرحال اب تو وہ دیکھے جانے والے نہیں رہے، لیکن بتلایا ہمیں یہی گیا ہے کہ گھر میں ناچاتیاں دکھائی گئی ہیں، میاں بیوی کو لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اور آفس میں بڑے آپ مسکرا کے سر میں نازک سے بات کر رہے ہیں، یا کوئی لڑکی لڑکے سے بات کر رہی ہے. لیکن گھر میں آ کے آپ دیکھیں بہن بھائیوں میں جو رویہ ہوتا ہے، ماں بیوی اور شوہر کے درمیان جو ربط ہوتا ہے. بلکہ ایک لطیفہ مشہور ہے، کراچی میں رکشے بہت ہیں، آپ کو معلوم کرنا ہو کہ یہ میاں بیوی جا رہے ہیں یا غیر میاں بیوی، تو پیچھے سے آپ دیکھ لیں اگر دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو غیر میاں بیوی ہیں، اور دونوں الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں کونے پہ تو سمجھ لیں یہ میاں بیوی ہیں.
کسی ریسٹورنٹ میں بھی بیٹھے ہوں گے تو میاں ادھر دیکھ رہے ہوں گے، بیوی کہیں اور دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے باتیں نہیں. تو یہ دیکھیں یہ مغرب کی الغار ہے، یہ مغرب کی بدعتیں ہیں جو ہمارے ہاں قائم ہو گئی ہیں. اب تو جو سنا گیا ہے کہ ڈراموں میں، پاکستانی ڈراموں میں، ہمارے لوکل چینلز پہ بڈھیوں کے عشق و معاشقے دکھائے جا رہے ہیں، شادی شداؤں کے عشق و معاشقے دکھائے جا رہے ہیں، عورتوں کی زبانوں سے ایسے جملے نکلوائے جا رہے ہیں کہ جو ہے وہ عورت کی شرم و حیا ختم ہو، اور اس کو بولڈنیس کا نام دیا جا رہا ہے. بولڈ اینڈ بیوٹیفل ایک نام سنا ہوگا آپ نے. ایڈ بھی باقاعدہ آتے ہیں، آپ غور سے ان کے جملے سنا کریں کہ وہ جملے میں بولتے کیا ہیں، کہ ابا سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ابا کو صرف سنا جاتا ہے. تو باقاعدہ جو ہے وہ آپ کو آپشنز دیے جا رہے ہیں، جملے سکھائے جا رہے ہیں، نعرے سکھائے جا رہے ہیں کہ اپنے والدین کی کس طرح نافرمانی کرنی ہے، اور اس کو ماڈرنزم کا نام دیا جا رہا ہے. مطلب جو عورت کھیت میں کام کر رہی ہے وہ بیکورڈ ہے، اور جو جم میں سائیکلنگ مشین پہ سائیکلنگ کر رہی ہے وہ ماڈ ہے. مطلب اس کی مشقت آپ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیکورڈ ہے. جو حجاب کر رہی ہے وہ بیکورڈ ہے، اور جو بیچز پہ بغیر لباس کے گھوم رہی ہے وہ جو ہے ماڈرن ہے. اگر بے لباسی اور بےہودگی ماڈرنٹی ہوتی تو جانور سب سے زیادہ ماڈرن ہوتے. باحجاب عورتیں نہ ہوتی بیکورڈ، بلکہ نوجوان جو ہے وہ جانور جو ہے وہ سب سے زیادہ ماڈرن ہوتے. بہرحال تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ شادی کتنا اہم جز ہے فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے، معاشرتی نقطہ نگاہ سے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ مغرب کتنے ہی حربے استعمال کر لے ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. ایک حربہ ایسا ہے جو ہمیں اس کے سامنے ترنے والا بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور وہ ایسا حربہ ہے جو اس وقت کراچی، پاکستان، مسلمان گھرانوں میں ہر جگہ موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ فیملی سسٹم کو توڑنا. ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے. ہمارے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ملک سے باہر ہوتا ہے، شوہر باہر، بیوی باہر، بچے باہر، کوئی نہ کوئی باہر ہوتا ہے. تو فیملی ٹوٹ گئی ہے. میاں بیوی بچے ایک ساتھ نظر نہیں آتے، یا میاں اتنا زیادہ مصروف ہے اپنی جاب میں کہ وہ دفتر سے فون کر دیتا اپنے بھائی کو، بھی ذرا اپنی بھابھی کو لیتے ہوئے چلے جانا، یا فلاں کو فون کر دیا تم ان کو لیتے ہوئے آ جانا. مطلب اتنے زیادہ مصروفیت دکھاتی ہے. اور پھر طلاقوں کی جو شرحیں بڑھ گئی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے پہلے عورت کو، لڑکیوں کو پڑھایا جاتا تھا کہ بھئی علم کے زیور سے آراستہ ہوں، تعلیم و تربیت دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اب لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے، مائیں باقاعدہ یہ جملے کہتی ہیں. شرم آنی چاہیے ماؤں کو یہ جملہ کہتے ہوئے کہ بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑی رہو، انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو بھوکی نہیں مرو گی، تمہارے پاس ڈگری ہوگی، تم جاب کر سکتی ہو. یہ جملے سکھا کے بچی کو رخصت کیا جاتا ہے. یہ جملے سکھا کر بچیوں کو ڈگری اور اعلیٰ تعلیم دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس ڈگری ہوگی، تم اعلیٰ تعلیم ہوگی کہ کوئی تمہیں طلاق دینے کی ضرورت نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارے پیچھے بھاگیں گے کہ تم کماؤ پوتی ہو، کماؤ پود ہو. لڑکے کے لیے کہا جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم جو ہے وہ خود کما سکتی ہو، خود اپنے آپ کو کھلا سکتی ہو. تو اب عورت جو ہے وہ ڈگری لے کے بجائے اس کے کہ وہ میاں کی فرما بردار بنے، وہ اس کے سامنے مرد بن کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ کیا کر لو گے تم؟ طلاق دے دو گے؟ چھوڑ دو گے؟ چھوڑ دو، میں بھی تیار ہوں. تو یہ سکھایا جا رہا ہے عورت کو. اور دوسرا کیا ہے کہ اس کو کیریئر کی دوڑ میں اتنا مشغول کر دیا، اتنا بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے. پہلے لڑکوں کو سمجھانا مشکل تھا کہ بھئی آپ اتنا لمبا کیریئر کیوں چوز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شادی کی نوبت ہی نہیں آ رہی. 25 سال 30 سال تو نارمل ہے. 30 سال بعد بھی اب جاری بات ایک بندے نے CA کی ڈگری لی ہوئی ہوگی تو وہ 10-15 ہزار کی جاب تو نہیں کرے گا. پھر کہے گا میں باہر جاؤں گا. پھر وہ جب باہر جائے گا پھر کہے گا میں ذرا گاڑی اور گھر تو لے لوں پہلے. لوگ کیا کہیں گے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ CA ہیں، آپ MBA کیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. تو جب تک پیروں پہ کھڑا ہوگا اس کے تن سے جان نکل چکی ہوگی، سفید بال آ چکے ہوں گے. اب اس کو جو ہے وہ کوئی منہ نہیں لگائے گا. آپ جو ہے وہ پیسے کے بلبوتے پہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے. یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے. لڑکی کا بھی یہی حال ہے. اب لڑکیوں کو پروفیشنل کیریئر میں اتنا زیادہ مشغول کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک ڈگری شادی کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں شادی نہیں کرنی، اور گویا ان کی زندگی بالکل اسی طرح گزر جاتی ہے. بڑا ایک لطیفہ ہے. اب تو یہ میرے خیال میں دونوں کے لیے قابل اطلاق ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کہ 20 سال کی لڑکی سے پوچھا جائے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے تو کہتی ہے لڑکا کیسا ہے.
25 سال کی لڑکی سے پوچھ کے لیے کہا جائے بھائی تمہارا رشتہ آیا ہے تو وہ کہتی ہے کتنا کماتا ہے. جب 30 سال کی لڑکی سے کہا جائے کہ تمہارا رشتہ آیا تو کہتی کہاں ہے. خیر اس کو آپ چاہیں تو 5 سال آگے بڑھا لیں. لیکن یہ نوبت آ گئی ہے کہ شادی کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا ہے. لیسٹ پرائرٹی میں شامل ہے اس وقت لڑکیوں کی, اور لڑکوں کی تو پہلے بھی نہیں تھا بہت زیادہ پرائرٹی میں شامل, اب لڑکیوں کی پرائرٹی میں بھی شامل نہیں ہے کہ بھئی ہم اکیلے زندگی گزار لیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور ہم کو سکھایا یہی جا رہا ہے کہ جب دوستیاں عام ہو چکی ہیں اور دوست بنانے پہ اب کوئی پابندی نہیں, میں دیندار گھرانوں کی بات نہیں کر رہا, الحمدللہ یہ لعنت یہاں نہیں آئی ہے, لیکن بے دین گھرانوں میں بہت زیادہ یہ لعنت آئی ہے. میرا فرینڈ ہے, میری فرینڈ ہے, یہ لعنت بہت زیادہ پھیل گئی ہے, اور اس فرینڈشپ نے جو شادی کا ایک سحر, ایک امیج تھا, وہ ختم کر کے رکھ دیا. اب آدمی کہتا ہے کہ ضرورت کیا. ابھی کل ہی میں نے ایک سنی بات کہ کسی کی شادی ہوئی تھی, 1 مہینے پہلے پتہ چلا کہ اس کی طلاق ہو گئی. میں نے کہا ابھی 1 مہینے پہلے تو شادی ہوئی تھی, کیا جس لڑکی سے شادی ہوئی اس کا کسی اور سے افیئر تھا. لڑکے کو پتہ چلا, لڑکے نے جب لڑکی کے خاندان والوں سے رابطہ کیا تو خاندان والوں نے کہا بھائی تمہیں رہنا ہے تو رہو ورنہ چھوڑ دو. لڑکی کے خاندان والوں نے کہا, خیر لڑکی یہاں کی نہیں تھی, کہیں اور رہ رہی تھی, لیکن دونوں کا تعلق بہرحال پاکستان سے تو تھا. تو اب یہ نوبت آ گئی ہے کیونکہ لڑکی جو ہے وہ پڑھی لکھی تھی, جاب پہ تھی, اس نے کہا کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں, میں کسی اور سے کر لوں گی, اگر یہ چلا گیا میں کما رہی ہوں اپنا, اگر اکیلی بھی رہی نہیں کرنی پڑی تو میں کر لوں گی. تو شادی کے انسٹیٹیوٹ کو ایک تربیت گاہ ہے. دیکھیں شریک حیات جب ہوتا ہے, نسل جب بڑھتی ہے, بچے ہوتے ہیں, تو ایک یونٹ بنتا ہے, ایک کلاس روم بنتا ہے. ہم لوگ تو بڑے فخر سے جو ہے وہ ہاسپٹل سے آتے ہوئے اسکول میں نام لکھواتے آتے ہیں بچے کا. اتنا زیادہ ایڈمیشن مشکل ہو گئے, 2 سال کے بچے 3 سال کے بچے کو پیمپر پہنا کے آپ جو ہے وہ اسکول بھیج رہے ہیں, اور پھر اسکول سے جو ہے وہ غصے سے فون آ رہا ہے آپ نے پوٹی ٹرین نہیں کیا, بچے کو ایسے ہی بھیج دیا. اتنا زیادہ تعلیم کا جو ہے وہ کریز بڑھ گیا ہے لوگوں کو کہ ماں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ٹینشن, ایک پرابلم ماؤں کے ساتھ کیا ہو گیا, وہ ٹیبلٹ. خود کے ہاتھ میں چھری اور پیاز ہے اور بچے کے ہاتھ میں ٹیبلٹ. کمپیوٹر سنبھال لیا, وہ اس میں گانے سن رہا ہے, وہ اس میں جو ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے, وہ اس کے لیے خطرناک ہے. دیکھیں جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وہ خطرناک نہیں ہے, جو ایڈورٹیزمنٹ چل رہے ہیں آج کل. تو آپ کوئی اپنا کوئی دینی درس بھی یوٹیوب پہ نکال لیں تو جو ساتھ میں ایڈ چل رہے ہوتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں. آن لائن ویب سائٹس کے جو ایڈ ہوتے ہیں, بہت ہزاروں چیزیں ان کے پاس بیچنے کی, لیکن خاص چیزوں کے ایڈ دیتے ہیں بس. وہ یہ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ پوری ویب سائٹ پہ یہی چیزیں اور کوئی چیزیں ہی ان کے پاس نہیں ہیں. تو یہ بچوں کو آپ نے جو اپنے آپ سے دور کیا ہوا ہے. اچھا دور کب ہوتا ہے بچہ؟ جب ماں باپ مصروف ہوتے ہیں. دور کب ہوتا ہے؟ جب سنگل فیملی ایک کانسیپٹ لوگوں نے نکال دیا ہے. سنگل فیملی یعنی ماں ہے یا فقط باپ ہے, یا اگر مر چکا ہے اس کا شوہر یا بیوی تو دوسری شادی کرنے کی فکر ہی نہیں ہے, یا طلاق ہو گئی ہے تو دوسری شادی کی ان کو فکر نہیں ہے. بچہ جو ہے اسکول جاتا ہے, پھر ٹیوشن جاتا ہے, پھر جو ہے اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے ساتھ رہتا ہے. اس میڈیا نے مرد اور عورت دونوں کو وقت سے پہلے بالغ کر دیا ہے. تو وہ اپنی بھوک کہاں مٹائیں گے؟ کہیں تو مٹائیں گے, وہ آپ سے پوچھ کے تو نہیں کہیں گے فریج میں کھانا کہاں رکھا ہوا ہے, مجھے بھوک لگ رہی ہے. یہ والی بھوک تو وہ کہیں اور مٹائیں گے, وہ آپ کو تھوڑی بتائیں گے. تو شادی فقط جسمانی, روحانی, ذہنی تسکین کا نام نہیں ہے, ایک نسل کی تربیت ہے. جو ماں سکھا سکتی ہے وہ باپ نہیں سکھا سکتا, اور جو باپ سکھا سکتا ہے وہ ماں نہیں سکھا سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کا پیر رکھا ہے کہ وہ مل جل کر بچے کی تربیت. جو آنکھ باپ دکھا سکتا ہے وہ آنکھیں ماں نہیں دکھا سکتی. جو خوف باپ کا ہوتا ہے وہ خوف ماں کا نہیں ہو سکتا. تو اس کانسیپٹ کو, اس خاندان کے سسٹم کو جس طرح تباہ کیا جا رہا ہے غیر محسوس طریقے سے, اور ہر چیز کو, ہر تعلق کو دوستی کا نام دے دیا گیا. چچا بھی دوست, آپ کے تایا بھی دوست, ماموں بھی دوست, پھوپھی بھی دوست, ہر کوئی آپ کا دوست. اب اس دوستی میں آدمی اوچھے پن پہ اتر آیا, مذاق پہ اتر آیا. ہر بات کرتا ہے تو اس میں مذاق کا پہلو ہوتا ہے. اگر بات پکڑی گئی تو کہہ دیتا ہے میں نے مذاق کیا تھا. تو خدا را اپنے رشتے ناطوں کی عزت کریں, ان کو اہمیت دیں. چچا کا ایک الگ مقام ہے, ماموں کا ایک الگ مقام ہے, پھوپھی کا الگ, ماں کا الگ, باپ کا الگ, بڑے بھائی بڑی بہن کا الگ مقام ہے. سب لوگوں کو دوستی کے ساتھ بریکٹ نہ کرتے چلے جائیں, دوست ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو بہرحال شادی کو سوچے سمجھے پلان کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے. فیملی سسٹم, فیملی یونٹ ہمارا تباہ کیا جا رہا ہے, اور یہاں سے جو نسل کی تربیت کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. تو خدا را اس پلیٹ فارم کو بچائیے, شادی کیجئے اور اپنے اس ادارے کی حفاظت کیجئے. آج چونکہ بی بی کا عقد
کا دن ہے، چنانچہ ہم نے ضروری سمجھا کہ بی بی کے عہد کے حوالے سے تاریخی کچھ واقعات، کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں، اور ان حقائق سے جو ہمیں پیغامات ملتے ہیں وہ آپ کو بتلائیں، اور ان پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو، ازواجی زندگیوں کو یا گھریلو یا خاندانی امور کو، ہم مسائل کو کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ انتخاب شریک حیات۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ انتخاب شریک حیات، بہت چھوٹی لمبی گفتگو نہیں، فقط ایک چھوٹا سا جو ہے واقعہ رسول اللہ کے حوالے سے، کہ جب بی بی سیدہ کی عمر شادی کو پہنچی تو بہت سارے لوگ خواستگاری کے لیے آئے۔ اچھا سیدھی سی بات ہے، رسول اللہ کی جو اہمیت اور اسٹیٹس تھا اس کے حساب سے تو ہر کسی کو خواہش ہونی چاہیے تھی کہ میں رسول کا داماد بنوں۔ خیر بہرحال کچھ لوگ آئے، رسول اللہ نے فوراً جو ہے وہ منع کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک شخص کا واقعہ ضرور سنانا آپ کو پسند کریں گے تاکہ آپ کو احساس ہو جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ رسول اللہ نے اس مسئلے کو کس طرح ڈیل کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک صاحب آئے بڑے متمول، کہنے لگے کہ اگر آپ بی بی کا نکاح مجھ سے کر دیں تو میں 1000 اونٹ آپ کی بیٹی کو دوں گا، اور اس اونٹ پہ مصری لباس ہوں گے، اور اس کے ساتھ 1000 سونے کی اچرفیاں الگ دوں گا۔ اس زمانے میں جب کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا تھا تو لڑکی کے گھر والے فوراً یہ پوچھا کرتے تھے کہ تم ہماری لڑکی کو کیا دو گے؟ تو وہ سب سے پہلے آ کے اپنا بینک بیلنس، اپنا اکاؤنٹ، اپنی پراپرٹی بتایا کرتا تھا۔ اس شخص نے بھی آ کے رسول اللہ کو نعوذ باللہ اسی طرح بتایا، تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ کیا تم نے مجھے مال کا نوکر سمجھ رکھا؟ نعوذ باللہ میں پیسے کا دیوانہ ہوں، میں لالچی ہوں۔ حالانکہ رسول دے، اس شخص کو معلوم ہونا چاہیے میں کس سے بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ عرب کا ایک رواج چلا آ رہا تھا، اس نے کہا میں بھی اس طرح کی کوشش کر لوں۔ تو رسول اللہ نے یہ جواب دیا، فرشتہ نازل ہوا اور کہا رسول اللہ سے کہ بی بی کا عقد مولا علی سے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ کر دیا، اب آپ بھی زمین پہ کر دو۔ بی بی کا عقد مولا علی سے آسمانوں پہ کر دیا گیا، اب آپ بھی کر دیں۔ یعنی یہ انتخاب اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ سے بہتر انتخاب کس کا؟ اللہ کا بھی انتخاب میں، چاہے نبوت ہو، چاہے امامت ہو، چاہے شادی کا انتخاب ہو، اللہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا، مطلب جو ولایت تک کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ اپنے داماد کو ولی بنا دیا، جانشین بنا دیا، ان سب کو بتا دیا شروع سے کہ میں نے تو داماد کا انتخاب اللہ کی مرضی سے کیا ہے، تو میں اپنے جانشین کا انتخاب اللہ کی مرضی سے کیسے نہیں کروں گا؟ کیسے ممکن ہے؟ دامادی ایک پرسنل معاملہ انسان کا، جس کو لڑکی دے جس کو نہ دے۔ لوگ اپنے بھائیوں کے ہاں لڑکیاں نہیں دیتے، اپنے بہنوں کے ہاں لڑکی نہیں دیتے مثلا، اور کوئی آبجیکشن کرنے والا نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے ہم نہیں دے رہے لڑکی اپنی، غیروں میں دے دیتے ہیں، بلکہ زیادہ تر شادیاں غیروں میں ہوتی ہیں، غیروں میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی آبجیکشن، اب ہماری لڑکی ہماری مرضی، ہم کسی کو بھی دیں۔ تو رسول اللہ کسی کو بھی دے سکتے تھے ایک پرسنل، لیکن اللہ نے فیصلہ دیا۔ تو رسول بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو میں داماد کا انتخاب اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں تو کوئی بات خدا کے اذن کے بغیر نہیں نکالتا، تو اتنا بڑا فیصلہ میں کیسے کر لوں؟ جب رسول اللہ نے یہ بات جناب سیدوں کو بتائی اور یہ بھی بتلایا کہ دیکھو اگر علی نہ ہوتے تو قیامت تک تمہارا کفو نہ ہوتا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ نعوذ باللہ میں نے مجبوری میں کر دیا ہے، یا اس سے بہتر ہوتا تو اس سے کر دیتا، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو قیامت تک تمہارا، اور علی کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو قیامت تک تمہارا کفو نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کے رسول اللہ نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے یہ خوشخبری سنائی۔ اچھا جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی، حاسدین کو، اور خصوصی طور پہ قریش کی عورتوں کو، انہوں نے فوراً فاطمہ کے گھر کا رخ کیا، یعنی جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے باپ، ہمارے بھائی یا ہمارے فلاں فلاں جو ہے خواستگاری کے لیے گئے ہوئے ہیں اور منع کر دیا گیا ہے، حسد کے مارے بی بی سیدہ کے پاس پہنچے اور کیا کہا؟ جملہ سنیں آپ، تمہارے باپ نے کس مفلس کے پلو باندھ دیا ہے تم کو؟ کس کو مفلس کہہ رہے ہیں؟ جنگ خیبر کے بعد تو مسلمانوں کو پیٹ بھر کے کھانا ملا ہے، اور کون سی جنگ ہے مجھے بتا دی جو مولا علی کے جوہر کے بغیر جیتی گئی ہو، بہادری کے بغیر جیتی گئی ہو؟ اب اس شخص کو مفلس کہہ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب میدان جنگ سے مال غنیمت اٹھا کے لایا کرتا تھا یہ شخص تو رستے ہی میں بانٹ دیا کرتا تھا،
کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. اور لوگ ایسے بھی تھے جو مال غنیمت کی لالچ میں جنگ کیا کرتے تھے, اور یہ شخص گھر پہنچتے پہنچتے تقسیم کر دیا کرتا تھا. تو ایک دفعہ گئے تو فاطمہ گھبرائی ہوئی تھی, تو فاطمہ سے پوچھا بھی تم گھبرائی بھی کیوں؟ کہیں گے قریش کی کچھ عورتیں آئی تھیں اور وہ ایسا ایسا کہہ کے گئی ہیں. رسول نے کیا کہا؟ رسول کا ایک سٹینڈ دیکھیے, ایک اسٹرانگ موقف دیکھیے. کیا کہا؟ دیکھو فاطمہ, نہ تو تمہارا باپ مفلس ہے نہ تمہارا شوہر مفلس ہے. یہ میسج فاطمہ کو نہیں دیا, فاطمہ کو نہیں پتا تھا کیا, فاطمہ کو معلوم تھا. ایک تاریخ میں رجسٹر کروانا چاہ رہے تھے اپنا کہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو, نہ تمہارا باپ مفلس ہے نہ تمہارا شوہر مفلس ہے. مجھے سونے چاندی کے ذخائر دیے گئے ہیں, لیکن میں نے جزائے خداوندی کا اختیار کیا. میں نے علی کو سب سے پہلے اسلام کے لیے سبقت کرنے والوں میں پایا. میں نے علی کو تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والا پایا. میں نے علی کو تمام لوگوں سے زیادہ حلیم پایا, اس لیے میں نے اس کا نکاح تم سے کیا. اب رسول اللہ نے اس ٹکڑے میں, اس خطبے میں, اس حدیث میں کرائٹیریا بتا دیا. نمبر 1, پیسہ ہرگز اور ہرگز کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتلا دیے دل پہ ہاتھ رکھ کے, ہمارے گھرانے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہمارا معیار نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ پیسے کے ساتھ وہ کسی طرح دین ڈھونڈ ہی لیتے ہیں کہ دیندار بھی ہے لڑکا اور پیسے والا بھی ہے, لیکن جو دل اچھل رہا ہوتا ہے, جو مچل رہا ہوتا ہے دل, وہ اس کی نیشنلٹی, وہ اس کے پیسے, اس کی پراپرٹی پہ. چلو دیندار بھی, یہ بھی اچھا ہے, اگر نہیں بھی ہے تو کیا ہماری بیٹی بنا دے گی. کتنے لوگ ہیں معاشرے میں کہ جو فقط دین کے معاملے پہ فیصلہ کر ڈالیں, بینک بیلنس کا پوچھے ہی نہیں. وہ ایک ہمارے دوست تھے, ان کا رشتہ گیا کہیں پہ, تو انہوں نے کہا ہم آئیں گے آپ کی کمپنی آپ سے ملنے. ان کی کمپنی کے برابر میں مسجد تھی, وہ اکثر لڑکا وہاں پہ نماز پڑھا کرتا تھا. تو لڑکی کے والد ایک دفعہ مسجد میں مل گئے اس کو, وہ پابندی سے وہاں نماز پڑھا کرتا تھا. تو لڑکے نے کہا کہ شاید ان لوگوں نے ارادہ تبدیل کر دیا ہے, لیکن پھر بھی اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ آپ آفس نہیں آئے؟ کہ بس آپ سے مسجد میں ملاقات ہو گئی کافی. مسجد میں ریکمینڈ کر دیا, اپروو کر دیا لڑکے کو. تو کچھ لوگ معاشرے میں بہرحال ایسے بھی ہیں, لیکن دوسری طرف اس قسم کے قریشی جسے کہتے ہیں ذہنیت رکھنے والے, دنیاوی ذہنیت رکھنے والے بھی ہیں. تو رسول اللہ نے سب سے پہلے بتا دیا کہ دیکھو مال و دولت کبھی بھی نہیں رکھنا. اگر ہو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کرائٹیریا یہ ہونا. کرائٹیریا 3 بتا دیے جو حدیث ابھی بیان کی. رسول اللہ نے فاطمہ کو جواب دیا. کیا سب سے پہلے جواب دیا؟ اسلام میں سبقت کرنے والا سب سے پہلے. یعنی اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے, آج کل کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے مسلمان تو ہوگا, وہ سب سے پہلے اسلام کو مقدم رکھے, حلال حرام کو مقدم رکھے. میں کیا کما رہا ہوں, کہاں سے کما رہا ہوں, ہر کام کو کرنے سے پہلے فتویٰ پوچھے. یہ لڑکا ہے جس سے شادی کرنی چاہیے اپنی بیٹی کی. نمبر 1. نمبر 2, علم رکھنے والا, جاہل نہیں ہونا چاہیے. دنیاوی علم بھی ہو اور دینی علم بھی ہو, بلکہ دینی علم تو زیادہ ضروری ہے کہ اس کو جب حلال حرام کا نہیں معلوم ہوگا وہ کیسے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا. دینی علم رکھنے والا ہو. اور نمبر 3, حلیم ہو. حلیم کسے کہتے ہیں؟ جو حلم رکھتا ہو, اپنے غصے کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ بڑا اچھا فارمولہ بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو لڑکے کو چیک کرنا ہے کہ لڑکا کیسا ہے, تو اس کو کسی طرح غصہ دلا دیجیے. کسی بھی طرح اس کو بیٹھے بٹھائے گفتگو کی طرح غصہ دلا دیجیے. مطلب اس کو آپ پیسے یا اس کے جو ہے بینک بیلنس کریدنا شروع کرتے ہیں, وہ غصے میں آ جائے گا. کوئی بھی طریقہ, اگر وہ جلدی غصے میں آ گیا تو سمجھ لیں وہ آپ کی لڑکی کے لیے سود بند نہیں ہے. اور غصیلے طبیعت کے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ پریشان کرتے ہیں. اور اگر غصے میں نہ آئے تو وہ ٹھیک ہے آپ کی. تو تیسری صفت اللہ کے رسول نے کیا بتائی؟ حلیم ہو لڑکا جو ہے. تو عمومی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ متقی پرہیزگار ہو. امام سے پوچھا گیا کہ میں اپنی لڑکی کے لیے لڑکا منتخب کروں تو کیا ذہن میں رکھوں؟ تو امام نے کہا دیکھو متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر تمہاری لڑکی اس کو پسند آئی, عزت کرے گا, خوش رکھے گا, اور اگر ناپسند آئی تو توہین نہیں کرے گا, بے عزتی نہیں کرے. ایسے آپ کو شوہر مل جائیں گے متقی پرہیزگار, جو بیوی جو ہے ان کی بالکل 180 ڈگری کی ہوتی ہے, بالکل نہیں پسند ہوتی بیوی, لیکن پھر بھی وہ 4 لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی بے عزتی نہیں کرتے. ہمارے ایک دوست 15 سال ہو گئے, ان کے یعنی لڑکی کے گھر والوں کو آج تک خبر نہیں ہوئی کہ ان کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو.
ورنہ کون سا ایسا گھرانہ ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ بھی ہماری لڑکی کا آج اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا ہے، ہمارے داماد سے، جب یہ آ گئی ہے 15 سال میں کبھی نہیں پتہ چلا. ایک دفعہ لڑکی غصے میں پاؤں پٹک کے وہ نکل گئی اپنے گھر، تو اس کا شوہر پیچھے پیچھے اس کے گیا، اس کو گھر چھوڑ کے آیا. مطلب کس طرح چھوڑ کے آیا؟ پیچھے پیچھے چلتا رہا وہ، اور وہ غصے میں پیچھے مڑ کے بغیر دیکھے بغیر، اگر دیکھیں گے تو پتھر کی بن جائیں گی گویا، اپنے دروازے پہ گئی، نوک کیا، ساس نے دروازہ کھولا، لڑکے نے فوراً مسکرا کے کہا آنٹی میں پھر آؤں گا، شام میں آؤں گا. وہ یہ بالکل سمجھی کہ یہ ڈراپ کرنے آیا، سی آف کرنے آیا، چھوڑنے آیا. پتہ نہیں چلنے دیا کس کو؟ لڑکی کے گھر والوں کو، کہ یہ لڑکی جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو کے آئی ہے. دیکھیں متقی پرہیزگار تھا نا، تو اس نے لڑکی کی عزت بچا لی، ورنہ لڑکی کو سننی پڑتی اپنی ساس سے کہ تم اپنے شوہر سے لڑ کے آئی ہو، کیا مسئلہ ہے، کیوں لڑی ہو، کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے اس کا بتنگڑ بنا دیتی ہو. تو ایسا اگر شخص مل جائے کسی کو تو کتنا زیادہ بہتر ہے اس بجائے اس کے کہ جو امیر ہو اور اپنی بڑائی جتائے، اپنا احسان جتائے، اور بار بار جو ہے اس کو غربت کا طعنہ دے، یا بار بار جو لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر ناراض ہو کے چلی جائے. تو یہ 3 کرائٹیریا ذہن میں رکھیے. اور جو پیسے کا کرائٹیریا وہ سب سے آخر میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن سب سے آخر. سب سے پہلا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ دینداری اور تقوی اور پرہیز ہونا چاہیے. اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی تیاری. شادی کی تیاری کیسی کی بی بی زہرا کے گھر والوں نے، اور ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اچھا، جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ کسی سے شادی نہیں کریں گے، علی سے کریں گے، تو لوگ علی کے پاس گئے کہ بھئی اب تم ہی خواستگاری کر دو تاکہ دوسرے لوگ چپ ہو کے بیٹھ جائیں، پریشان نہ ہوں. علی نے کیا کہا؟ مجھے خواستگاری کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اب بتائیں، اتنا شجیع، اتنا محبوب رسول کا، جنگوں میں اپنے جوہر دکھانے والا رسول، اس کی تعریف کرتے نہیں تک، اتنے القابات کا متحمل، اور وہ کہہ رہا مجھے شرم آتی ہے خواستگاری. خیر کسی طرح لوگ ان کو پکڑ کے لے ہی گئے، مطلب اس کو محاورے میں یہی کہنا چاہیے. اور وہ بڑے ڈرتے کتابوں میں لکھا ہے، بڑے شرمندہ سر جھکا کہ انہوں نے خواستگاری کی. تو رسول بہرحال خوش تو ہونا تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ ہوگا اور یہ امر خداوندی بھی ہے. اچھا، بالکل ٹھیٹ سسر کی طرح پوچھا پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس؟ بھائی اب میں رسول نہیں ہوں، تمہارا عامزاد نہیں ہوں، اور تم میرے جانشین نہیں ہو. اب بھائی داماد اور سسر والی بات ہوگی، کتنا کماتے ہو؟ یعنی تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ رسول نے اسی طرح پوچھا، تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ تمہارے کچھ پیسے ہیں؟ اب علی نے صاف کہہ دیا آپ کو تو معلوم ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. مطلب علی کچھ رکھتے ہی نہیں تھے اپنے پاس. یہ نہیں کہ علی کے پاس ہوتا نہیں تھا، رکھتے نہیں تھے کچھ. تو رسول نے کہا اچھا تمہارے پاس کیا کیا چیزیں؟ تو علی نے چیزیں گنوانا شروع کی. بھائی میرے پاس جیسے تلوار ہے، زرہ ہے، اور دیگر چیزیں. تو رسول نے کہا نہیں، یہ چیزیں تو کام کی ہیں، ایسا کرو زرہ بیچ دو. اچھا، رسول جس کے 4000 معجزات کتابوں میں مرقوم ہیں، وہ ایک معجزہ دکھا کے، ایک چٹکی بجا کے، سونا چاندی جمع کر کے رسول کے علی کے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا تھا کہ جاؤ اس کو بیچ کر آؤ. زرہ بکوانی ضروری تھی، نعوذ باللہ بےعزتی کروانی، نعوذ باللہ. اگر ایک عام دنیا کے سینیروں میں کہا جائے کہ ہم نے بےعزتی کروا دی، چیز بکوا کے میں نے شادی کی، لوگ کیا کہیں گے؟ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ علی کی زرہ بکی تو شادی ہوئی. اتنے مفلس تھے، نعوذ باللہ. نہیں، پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو شادی کے اخراجات تمہیں اٹھانے ہیں. یہاں جو ہے وہ ایسے نکھٹو موجود ہیں جو ماں کا زیور بکواتے ہیں، اس کو جو ہے پگھلواتے ہیں، اور پھر جو ہے بیٹی کا جو ہے اپنی بیوی کا زیور بنواتے ہیں. شادی کے اخراجات تمہیں ہی، چاہے کوئی چیز بیچ کے کرنی پڑے، تمہیں ہی اخراجات اٹھوانے ہیں. دوسری اہم چیز مہر، کہ مہر ضروری ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اسمارٹ، اور بہت زیادہ اپنی بیوی کو متقی پرہیزگار سمجھ کے بلیک میل نہ کرو کہ اس سے فوراً جو ہے مہر آپ نے بخشوا دیا. لوگ کہتے ہیں نا بیوی سے مہر بخشوا دو. نہیں، تو فوراً کہا کہ یہ زرہ بیچ کے آؤ اور پیسے لے کر آؤ. زرہ بیچنے گئے. کہتے ہیں کہ علی نے جتنے پیسے ملے تھے مٹھی میں یوں لا کے رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دیے، گنے بھی نہیں. ہمارا کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا، بھائی اتنا مہر دیا تھا، اتنا خرچہ دیا تھا دولہا کو سوٹ کے لیے. سوٹ تو 10,000 کا لگ رہا ہے، آپ نے بل 15,000 کا بنوایا ہے. پورے پیسے لا کے دے دیے رسول اللہ کی جھولی میں، گنے تک نہیں. اچھا، رسول نے بھی نہیں گنے، رسول نے بھی چند درہم اٹھائے اور بلال حبشی کو دیے، کہنے لگے جاؤ اس سے عطر اور خوشبو لے کر آ جاؤ. پھر ایک مٹھی درہم اٹھایا
پھر ایک اور صحابی کو کہا کہ جاؤ اس سے جو ہے ضروری اشیاء اور لباس خرید کے لاؤ. تو اس وقت میں نہیں کرے, بعد میں پتا چلا کہ وہ 500 درہم تھے. جب یہ چیزیں آ گئیں 16 یا 26 چیزیں ملتی ہیں, برتن تھے, کپڑے تھے, بستر تھا, جو بھی ضروری اشیاء تھیں وہ آ گئیں, تو رسول اللہ نے کہا کہ بارک اللہ لأہل بیت, کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اہل بیت کے لیے مبارک کرے. رسول اللہ نے دے دیا. اچھا اب یہاں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ مہر کی امپورٹنس, کی مہر ہونا چاہیے. یہاں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جہیز کی امپورٹنس. سوری ٹو سے, جہیز امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے, جہیز دینا چاہیے, لیکن مہر کی رقم سے. یہ انگوٹھا میں مردوں کو دکھا رہا ہوں. مہر کی رقم سے دینا چاہیے. آپ جو ہے لڑکی والوں پہ بات 500 درہم تھے مہر کے, رسول اللہ نے چیزیں منگوائیں 63 درہم کی چیزیں آئیں. تو جہیز کہاں سے آیا؟ مہر کی رقم سے آیا. اچھا ابھی بھی عرب کنٹریز میں یہی رول ہے, وہاں کے لڑکے جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ مہر کی رقم کہاں سے پیدا کریں. 5 6 سال کی سیلری جمع کرتے ہیں, تب کہیں جا کے مہر کی رقم بنتی ہے, پھر کہیں جا کے شادی کرتے ہیں. بہت مشکل ہے عرب ممالک میں. تو یہاں تو ماشاءاللہ بڑا آسان ہے شادی کرنا, اور شادی کر کے بھی آپ احسان جتا رہے ہوتے ہیں لڑکی والوں پہ, لکھوا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جہیز میں یہ چاہیے, جہیز. اچھا دیکھیں جہیز آپ دیکھیں ضرورت کی اشیاء تھیں جو ہونی چاہیے, سامان تعیشات نہیں تھا. لڑکے والے آئے, لڑکے والوں کے پاس بھائی وہ جہیز لکھوانا ہے, ہم کو جہیز لکھوانا ہے. جی جو چیزیں ہیں کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں, بس ٹر دے دیے گا. انہوں نے کہا کیا ٹر دے دیں؟ بھائی موٹر دے دیں, کمپیوٹر دے دیں, پرنٹر دے دیں, ریفریجریٹر دے دیں, جنریٹر دے دیں. کہتے ہیں ہم آپ کے ایک مسٹر کے لیے اتنے سارے ٹر نہیں دے سکتے. لے جائیں اپنے مسٹر کو آپ, ہمیں یہ ٹر نہیں چاہیے, عمر بھر ٹر سننی پڑے گی. جنریٹر خراب ہو گیا, اپنی اماں کو بولو کیسا دیا تھا, دوسرا لے کر آئیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ ٹر جو ہے وہ رٹ لگائی ہوئی, آپ نے لسٹ بنا کے دی. اچھا یہ عجیب کانسیپٹ ہے, یہ سمجھ میں مجھے بچپن سے نہیں آتا. میں بچپن سے اس بات کے خلاف ہوں. یہ نہیں کہ جب شعور کی منزل کو پہنچا کہ جہیز کی باقاعدہ نمائش کی جاتی ہے, جہیز کی نمائش کی جاتی ہے. ہاں بھائی لڑکی کا جہیز کا, ہاں بھائی اس کمرے میں آ جاؤ. اتنے لمبے بستر پہ اور اتنی ساری چیزیں, یہ دیا. مجھے بتائیں جو نہیں دے سکتا اس کے دل پہ چھریاں چلتی ہوں گی کہ نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے ریاکاری کی. نمبر 3, ہو ہی نہیں سکتا ان خواتین میں کوئی بی جمالو نہ ہو جو نقص نہ نکالے. یہ کیا دے دیا؟ یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. وہ اصل میں ہم نے 10 سال پہلے جمع کیا تھا لڑکی کے لیے. آج کا تو نہیں پتہ, لیکن ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ مائیں جو ہیں وہ لڑکی کے بچپن سے اس کا جہیز جمع کرتی تھی. بہت بڑا اتنا اونچا صندوق ہوا کرتا تھا, اس صندوق میں وہ جہیز جمع ہوتا تھا. رکابیاں جمع ہو رہی ہیں, چمچہ, کفگیر, کسی نے گفٹ دے دیا, بڑی اچھی کفگیر ہے, یہ جہیز کے لیے رکھ لو. مائیں ماشاءاللہ بڑا ہمیں وہ ہوتا تھا کہ مائیں جو ہیں وہ ضرورت کی استعمال کی چیزیں خود نہیں استعمال کر رہی, بیٹی کے لیے رکھ رہی ہیں. 10 سال 20 سال بعد اس کی شادی ہونی ہے اور وہ جہیز جمع ہو رہا ہے, اور جہیز کی نمائش. اور آپ نے دیکھ لیا, دیکھیں اسلام جو ہے وہ پابندی اور سختی اور رہبانیت کا مذہب نہیں ہے. رسول کیا اچھا لوگ یہ کہتے ہیں مہر ایک ٹرسٹ, وہ دیکھا جائے تو ایک سیکیورٹی ہے عورت کے لیے. تو نعوذ باللہ رسول اللہ مولا سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں, مولا علی سے کہہ رہے ہیں تم میری بیٹی کی سیکیورٹی. تو مہر کیا سیکیورٹی تو ہے. بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی سمجھو یا شک سمجھو. ایک شک لوگ کہتے ہیں آپ نے شک کر رہے ہیں جو اتنا بھاری مہر رکھ رہے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھئی عام ایوریج کا جو بھی مہر ہوتا ہے وہ رکھے. تو مہر بھی ضروری ہے, جہیز بھی ضروری ہے. مہر کی رقم سے جہیز ہونا چاہیے. اب آپ کیلکولیٹ کیجئے مہر کتنا ہونا چاہیے, جہیز کتنا ہونا چاہیے. جتنا مہر رکھنا رکھے, جتنا جہیز دینا دے. 500 درہم کا مہر تھا اور 63 درہم کا جہیز تھا. نکالیں ریشو کتنا بنتا ہے؟ 10% بنتا ہے, تقریباً 10-12% بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جہیز 1 لاکھ کا ہے تو مہر کتنا ہونا چاہیے؟ 10 لاکھ. 10% 10 لاکھ ہونا چاہیے مہر. کوئی ہے بیوقوف جو دے گا؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ جہیز کم ہو مہر کی رقم زیادہ ہو؟ کبھی نہیں ہوتا, مہر کم ہوتا ہے. مہر کی جب بات آتی ہے جی وہ اصل میں بیٹے کی ابھی نئی جاب لگی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جو بہانے اور وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو مہر کی رقم سے جہیز کا انتظام ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا, جیسے الٹا جیسے ہو رہا ہے ہمارے یہاں, تو وہی ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ لڑکی کے ہونے پہ منہ بنا کریں گے,
اور لڑکے کے ہونے پہ جو ہے وہ منہ کھل جائے گا. آپ خود بتائیں کہ عورت کفالت کی ذمہ دار ہے یا مرد کفالت کا ذمہ دار ہے؟ تو مرد کو بھی شادی کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں ابھی سے اس کو بتا رہا ہوں کہ میری زندگی، آنے والی زندگی تم پر منحصر ہوگی، یعنی تم میرے لیے یہ چیزیں لے کر آؤ یا میرے لیے جو ہے وہ سامان زندگی پیدا کرو. مہر بھی ضروری ہے، جہیز بھی ضروری ہے، لیکن مہر جو ہے فوراً دیا جائے، یعنی مولا علی نے فوراً دیا. خیر شریعت میں گنجائش ہے، موجل اور معجل دونوں ہوتا ہے. ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے معجل یعنی فوراً دیا جانے والا، اور موجل جو ڈیمانڈ پہ دیا جائے. تو معجل جو ہے وہ 1000-2000 لوگ رکھ لیتے ہیں، اور موجل جو ہے وہ لاکھوں میں رکھ لیتے ہیں. یہ بھی ایک مذاق ہے جو کیا جا رہا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ مہر زیادہ سے زیادہ دیا جائے، اور شادی سے پہلے دے دیا جائے، بہت جلدی دے دیا جائے تو خود عورت کا، یہ اس کی اپنی ملکیت ہے، اسے وہ حج بھی کر سکتی ہے. اب یہ نہیں کہ آپ نے لے لیا کہ بھائی چلو تمہاری چیز میری چیز تمہاری چیز، یہ ادھر لاؤ، اور آپ نے لے کے رکھ لی. تو جہیز بھی ضروری ہے، مہر بھی ضروری ہے. جہیز مہر سے ہو، اور جہیز اور مہر میں ریشو آپ نے دیکھ لیا. مولا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، مولا علی کے اگر نعرے لگاتے ہیں، بی بی سیدہ کی کنیز اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ریشو یہ ہونا چاہیے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ. تیاری. اس کے بعد رخصتی. کہتے ہیں کہ بی بی کے عقد اور رخصتی کے درمیان وقفہ تھا. اب کتنا تھا؟ مختلف روایتیں، 19 دن، 1 سال 19 دن، 6 مہینے، 1 مہینے، تمام چیزیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں. 19 دن اس لیے کہ 19 ذی الحجہ جو ان کی رخصتی کا دن ہے، ٹھیک ہے. 1 سال 19 اس لیے کہ کچھ روایتوں میں 6 مہینے اور 1 مہینے کا تذکرہ، تو لوگ کہتے ہیں شاید 19 دن نہیں ہو سکتے، 1 سال 19 دن. لیکن یہ بات تاریخ میں ہے کہ دن اتنے ہو گئے تھے کہ لوگوں نے باقاعدہ علی سے آگے کہا تھا کہ تم ابھی تک فاطمہ کو گھر لے کے نہیں آئے. باقاعدہ ازواج مطہرات گئی تھیں علی کے پاس کہ تم نے ابھی تک رخصتی کا کیوں نہیں تذکرہ کیا رسول اللہ سے. پھر وہی بات، علی کی شرم آڑے آ گئی، مجھے شرم آتی ہے. کہتے ہیں لوگ وہی محاورے کے طور پہ کہ لوگ باقاعدہ پکڑ کے لے گئے بھائی اب کہو. وہ کہتے ہیں کہ سر جھکا کے شرمندہ کانپتے ہوئے، پسینہ ان کے چہرے پہ، جس طرح خواستگاری میں ہوا تھا، رخصتی کا رسول اللہ سے تذکرہ کیا. پھر رسول اللہ نے ازواج مطہرات کو بلایا اور کہا بھئی حجلے عروسی تیار کرو. سلمہ کا کمرہ منتخب کیا گیا. سلمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ آپ نے ان کے روایتوں میں حدیث قصہ میں بھی ان کا نام سنا ہوگا، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی آ سکتی ہوں، تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم خیر پر ہو لیکن اس میں نہیں آ سکتی. بڑا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا تھا ان کو کہ تم خیر پر ہو. یہ وہی سلمہ ہیں جنہوں نے کربلا کا جو ہے وہ خواب دیکھا تھا، یا رسول اللہ نے ان کو خواب سنایا تھا. اور یہ وہی سلمہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کس ازواج سے محبت کرتے تھے، وی آر ناٹ شیور، لیکن بہرحال خود اہل سنت کے علماء مولانا مودودی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی رسول سفر میں جاتے تو سلمہ کو ساتھ لے کے جاتے تھے. بی بی خدیجہ کی بات ہو رہی ہے. بی بی خدیجہ جب تھیں تو وہ تو نو ڈاؤٹ وہ تھیں یا نہیں تھیں، ہمارے نزدیک سب سے بہتر زوجہ بی بی خدیجہ تھی، جس کا تذکرہ خود رسول اللہ نے بھی کیا ہے ایک زوجہ کے سامنے، کہ جب انہوں نے بی بی خدیجہ کو یاد کرنے پہ تھوڑا سا جو ہے وہ منہ بنایا تھا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اس نے اس وقت جو ہے میری مدد کی جب لوگوں نے مدد سے ہاتھ کھینچ لی تھی، اور اس وقت جو ہے مجھے تسلی دی جب کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا. تو بہرحال سلمہ کے کمرے کو حجلہ عروسی، یہ ان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے سلمہ کا، ان کے کمرے کو حجلہ عروسی بنایا گیا، اور رسول اللہ نے کہا کہ تم جو ہے فاطمہ کو تیار کرو. کہتے ہیں کہ فاطمہ کے جسم سے ایک لباس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ ازواج مطہرات پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ یہ کیسی خوشبو ہے. رسول اللہ نے جو عطر اور خوشبو منگوائی تھی 500 درہم میں سے کچھ پیسے دے کر، وہ ایسی خوشبو تو نہیں تھی. تو بی بی نے بتایا کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، اور جب وہ چلا جایا کرتا تھا تو رسول اللہ کہتے تھے کہ یہ جو گری ہیں چیزیں، عنبر کے ٹکڑے، وہ اٹھا کے محفوظ کر لو. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ وحی قلبی صحابی تھے، اور وہ وحی قلبی بھی نہیں تھے، جبرائیل وحی قلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے. بہت خوبصورت ان کے صحابی تھے. جبرائیل آتے تھے، جب وہ اٹھ کے جایا کرتے تھے ان کے پروں سے عنبر کے ٹکڑے گرتے تھے. رسول کہتے تھے فاطمہ ان ٹکڑوں کو جمع کر کے سنبھال لو. وہ خوشبو جو ہے بی بی نے استعمال کی، تو جس کے لیے لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج تک ایسی خوشبو جو ہے وہ نہیں سونگھی. بہرحال رخصتی ہوئی اور آپ کو رخصت کیا گیا.
یہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے جو تھوڑا سا مغرب کا ٹرینڈ ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ، لڑکی یا لڑکے کی ملاقاتیں باہر کہیں ریسٹورنٹ میں کہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے. آپ لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں، سامنے بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن جو کانسیپٹ ہے نا گھومنے پھرنے کا، یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں، الاؤڈ نہیں ہے. ہاں جیسے فرض کر لیں کہ لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا لڑکی کے گھر، اور انہوں نے جو ہے لڑکی کو لا کے بٹھا دیا، بھئی آپ بات کر لیں، انہوں نے بات کر لی، بس کافی ہے. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے مغرب کی طرف سے جو آیا ہوا ہے کہ لڑکا لڑکی گھوم رہے ہیں، فون پہ بات ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، بلکہ ہمارے یہاں اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی، پہلے یہ چیزیں ہوں گی پھر شادی ہوگی. کیوں؟ میں ذرا جج کر رہا ہوں، میں ذرا انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہا ہوں. بھائی انڈرسٹینڈنگ کیسے پیدا ہوگی مجھے بتائیں؟ ریسٹورنٹ میں جو بن ٹھن کر آئے گی لڑکی یا لڑکا پیزا کھاتے ہوئے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپ کی؟ تو پھر لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں بھائی یہ دیٹ از ناٹ انف، یہ ریسٹورنٹ میں ملاقات کافی نہیں ہے، ذرا گھومنے پھرنے کہیں جایا جائے. لوگوں نے کہا چلو بھائی یہ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. اب مغرب میں یہ رواج ہے، بامبے تک پہنچ گیا یہ معاملہ. بامبے میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں لڑکا لڑکی ایک ساتھ رہ رہے ہیں. لیٹس لیو ٹوگیدر، لیٹس سی واٹ ہیپنس. ایک ساتھ رہ کے دیکھتے ہیں، اگر ہماری گزر بسر ہو گئی تو ٹھیک. وہاں پہ پیزا کھاتے ہوئے کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی، برگر کھاتے ہوئے؟ ہاں یہ جب پیاز اور شملہ مرچ میں گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے لے کر آؤں گا بازار سے، تب مجھے پتہ چلے گا کہ میری بیوی کیسی ہے. اور بیوی جب مجھے خود اپنے ہاتھوں سے قورمہ اور بریانی پکا کے کھلائے گی تب مجھے پتہ چلے گا. تو وہ باقاعدہ ساتھ رہنا شروع کر دیا بامبے میں لڑکیوں نے لڑکوں نے ایک ساتھ، کہ جب ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی پھر ہم شادی کریں گے. الحمدللہ یہاں پہ ایسا معاملہ نہیں ہے. تو انڈرسٹینڈنگ تو بھائی یہاں تک ہوگی. اچھا چلیں کتنی انڈرسٹینڈنگ؟ پھر لوگ کہیں گے اب ضرورت ہی کیا شادی کی، ہم ساتھ رہ تو رہے. اگر لڑکی کہہ دے کہ بھئی اب ہم شادی کر لیں، کہ وہ تو فوراً کہتا ہے ڈونٹ یو ٹرسٹ می، تمہیں مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، تم کاغذ کے ٹکڑے پہ اعتماد ہے، اس سرٹیفکیٹ پہ اعتماد ہے جس میں آگے ایک مولوی سائن کرے گا، یہ کرے گا، آئی ایم یور فرینڈ، میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے پھر بعد میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. کالج میں لڑکا پڑھتا ہے، وہ لڑکی کے ساتھ رہتا ہے، وہ اس نے اچھی طرح جج کیا ہوا ہے، وہ اس کو بہت پسند ہے، وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی، یا لڑکا دھوکہ نہیں کھا سکتا. تو بات پھر یہاں تک پہنچے گی کہ بات کی جائے گی کہ ساتھ رہنے کے، ساتھ رہنے میں پھر یہ ہوگا. امریکہ میں تو عام ہے، اسپیشلی جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کے بچے اپنے امی ابا سے کہتے ہیں امی ابا اب تو شادی کر لو. ابھی ایک فلمی جوڑے کی شادی ہوئی تو اس شادی میں ان کے 2 بچے بھی شریک ہوئے. یہ ممکن ہے، اب یہ خیالی دنیا نہیں ہے کہ بچے جو ہے آپ کی شادی میں شریک نہ ہو. دوسری شادی کی بات نہیں کر رہا میں، پہلی شادی کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہاں تک پہنچے گی. تو اس کا بہترین طریقہ یہ آپ نے بی بی کی شادی کے طریقے اس میں سن لیا کہ نکاح کے بعد ایک گیپ دے دیں آپ، منگنی کے بعد نہیں. یہ پھر ایک اور مس کانسیپٹ ہے، ہمارے یہاں بہت عام تھی ایک زمانے میں منگنی، الحمدللہ وہ ختم ہو گئی ہے کافی حد تک. اب نکاح ہوتا ہے ڈائریکٹ، اس کے بعد گیپ دے دیا جاتا ہے 6 مہینے کا یا 1 سال کا. تو پہلے منگنی اور منگیتر کا کانسیپٹ بڑا عام تھا، بڑا لوگ فخر سے یہ میری منگیتر ہے، یہ میرا منگیتر ہے، اور جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا کرتے تھے 6 مہینے، 1 سال، 2 سال. لیکن الحمدللہ اب جو ہے باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، والدین بھی جو ہے وہ باشعور ہو گئے، محتاط ہو گئے. نکاح کے بعد ایک گیپ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. گیپ دینے کے بعد جو ہے وہ لڑکی گھوم پھر سکتی ہے، مل سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بلکہ بہت سے جوڑے جو ہیں وہ گھر کی شاپنگ، یعنی فرنیچر ہے، کارپیٹ ہے، صوفے ہیں، ٹی وی، جو بھی چیز لانی ہو وہ باقاعدہ ایک ساتھ جا کر جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، آپ کی منکوحہ ہے، شادی ہو چکی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے. رخصتی میں کوئی شرعی پہلو نہیں ہے. اکثر لڑکے کیا بھی دیتے کہ نکاح ہو گیا میں لے جاؤں گا لڑکی کو پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا، بھائی کوئی شرعی وہ تھوڑی ہے، اب تو میری وہ منکوحہ بن کو چکی ہے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں. جو جس انڈرسٹینڈنگ کی آپ بات کر رہے تھے پہلے کہ میں جب تک ساتھ رہ کے نہ دیکھ لوں میں شادی نہیں کروں، یہ ہونا چاہیے کانسیپٹ کہ آپ نکاح کر لیں، نکاح کے بعد جو ہے آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں. اور جہاں تک پسند کی شادی کا، آپ معاشرے میں گھوم پھر کے دیکھ لیں. یہ صرف ٹی وی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ جو ارینج میرج ہوتی ہے وہ ناکام ہوتی ہے اور جو لو میرج ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. آپ اپنے والدین، نانا نانی، دادا دادی کے زمانے کے لوگوں کو ڈھونڈ لیں، پوچھ لیں، اسٹیٹسٹکس جمع کر لیں. پہلے طلاقیں زیادہ ہوتی تھی کہ اب زیادہ ہوتی ہیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں بہت نکاح پڑھتے ہیں، تو ان سے ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی تو جو ہے گزر بسر نکاح پہ ہو رہی ہے. کہیں گے نہیں اب تو بہت عیاشی میں ہوں. کیوں کہ نکاح کے بعد طلاق بھی ہوتی ہے. پہلے ضروریات پوری ہوتی تھی میری، اب جو ہے میں ماشاءاللہ عیاشی کی زندگی گزار رہا ہوں، کمائی میں بہت زبردست اضافہ ہو گیا. جس کا نکاح ہے وہ 6 مہینے بعد آ رہا ہے طلاق کے لیے.
نعوذ باللہ. یہ یقین کریں طلاق کا کانسیپٹ بہت ہمارے زمانے میں طلاق کا لفظ زبان پر نہیں لاتے تھے لوگ. مجھے چھوڑ دو یہ نہیں کہتی تھی لڑکیاں پہلے, اب کہنے لگی لفظ طلاق جو ہے, طلاق جائز ترین کاموں میں مکروہ ترین ناپسندیدہ ترین کام ہے اللہ کے نزدیک. جائز تو ہے لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ آپ کو طلاق کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن اللہ کو ناپسندیدہ جو عمل ہے جائز کاموں میں وہ طلاق, عرش الہی کام اٹھتا ہے طلاق سے. بہرحال تو یہ انڈرسٹینڈنگ اگر ڈیولپ ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اب آئیے شادی جو ہوئی تھی اس میں جو ولیمہ اور یہ تمام چیزیں وہ کس طرح ہوتی ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اچھا ولیمہ ظاہر بات ہے رخصتی کے بعد تو رسول اللہ نے کہا, یعنی سسر نے اپنے داماد سے کہا کہ ولیمے کے کھانے میں گوشت اور روٹیاں میرے ذمے اور گھی اور خرما یعنی کھجوریں تمہارے ذمے, یعنی کھانا ہمارے ذمے, کولڈ ڈرنک تمہارے ذمے یا سویٹ ڈش تمہارے ذمے. اگر ہم آج کل کے اس میں بولیں تو مجھے بتائیے کس میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے, کھانے میں یا سویٹ ڈش پہ؟ سویٹ ڈش پہ کھانے میں ہوتا ہے. آپ 5 قسم کی سویٹ ڈش ہوں گے تو ہوگا, تو کھانے میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا یہ بھی دیکھیں ولیمے میں شیئر کیا گیا ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ خوشہ کمیونٹی میں دیکھا گیا ہے ریسیپشن ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہوگا وہ کمبائنڈ ہوتا ہے, نکاح ہم نے مسجد میں کر دیا اور ولیمہ کمبائنڈ. بہترین طریقہ ہے, بہترین طریقہ ہے. اگر امام بارگاہ میں نکاح ہوگا بیجابی نہیں ہوگی, امام بارگاہ میں نکاح ہوگا زرق برق لباس پہن کے نہیں آئے گا کوئی, حجاب میں جب ہوں گی تو کون زرق برق لباس پہن کے آئے گا. امام بارگاہ میں جب ہوگا تو جو آج کل جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے بینکویٹ ہال بیوقوف بنایا گیا ہے. آپ شادی بارش کے سیزن میں کیوں کر رہے ہیں؟ یہی کانسیپٹ دیتے ہیں نا وہ, بھائی بارش ہوگی تو ہم سے مت کہیے گا. 10 15 50 ہزار کے ہال کو 4-5 لاکھ کا ہال بنا دیا گیا ہے, بیٹھے بٹھائے بنا دیا گیا ہے. 4-5 لاکھ آپ کتنے گھنٹے گزارتے ہیں مجھے بتائیں. شرم آنی چاہیے, یقین کریں غصہ آتا ہے. آپ نے 4 لاکھ بینکویٹ ہال کے پے کیے, 4 گھنٹے بعد وہ لائٹیں بند کرنا شروع کر دیتا ہے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. 4 لاکھ ہم نے دیے ہیں, 4 گھنٹے ہمیں جو ہے وہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے لوگ پہنچتے کب ہیں؟ 11 بجے پہنچتے, وہ 1 بجے 12 بجے لائٹیں بند کرنا شروع کر دیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. بیوقوف بنا رہے, ہم بھی بیوقوف بن رہے ہیں. ہم ہیں اس قابل کہ ہم بیوقوف بنیں اور وہ ہم سے پیسے ایڈیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ امام بارگاہ میں شادی کریں اور ولیمے کے لیے کسی کمیونٹی ہال کا انتخاب کریں. آج کل ہمارے کمیونٹی ہال بن گئے, بلکہ اگر چاہیں تو خود مسجد کے ساتھ جو گراؤنڈز ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لوگ کیا کہیں گے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. ایک بڑا اچھا جملہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 25 سال تک لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ جو بھی کہیں میں وہی کروں گا جو میری مرضی ہے. یعنی لوگوں کی باتوں کی میں پرواہ نہیں کروں گا. 25 سے 50 سال کے درمیان کیا کہتا ہے آدمی, لوگ کیا کہیں گے, اچھا نہیں لگتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, برا لگتا ہے. اور 50 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ لوگ تو میرے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. میں خامخواہی میں پاگل ہو رہا تھا. 25 سال تک لوگ سوچ رہا تھا کہ لوگ منہ بناتے ہیں تو میں ان کو چڑھانے کے لیے جو ہے بال ایسے بناتا تھا ویسے بناتا تھا, یا میں حجاب نہیں کرتی تھی, یا نماز غصے میں نہیں پڑھتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. اور 25 سال کے وہ لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. 25 سال کے بعد میں نے ہر وہ کام کیا جو لوگوں کو پسند ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. 50 سال بعد پتہ چلا کہ ارے پھپھو کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو میں نے وہ لباس پہنا تھا وہ نیا تھا, وہ سمجھ رہی تھی پرانا والا لباس ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا. آپ برتھ ڈے میں نہیں گئے, آپ فون کر کے پوچھ رہے ہیں فلاں آئے تھے, کسی نے کچھ پوچھا, میرا پوچھا, کسی نے نہیں پوچھا. آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں. بولے ہاں اصل میں ہم بوڑھے نہیں ہو گئے. آپ لوگ کبھی بھی کیئر نہیں کرتے آپ نے کیا پہنا ہے, کیا کھلایا, کچھ بھی نہیں. تو یہ خدا رہا یہ جو ہے نا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں. سیدھی ایز سمپل ایز دیٹ. برا ماننے کی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں کے کہنے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کے کہنے پہ نہیں گزار رہے. تو شرک اصغر کیا پورا شرک ہو گیا. لوگوں کے لیے نماز پڑھنا, لوگوں کے لیے شادی کا انتخاب کرنا, لوگوں کے لیے جہیز تیار کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے, بے عزتی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. اور وہی لوگ ولیمے کا کھانا 5 اسٹار ہوٹل میں کر دیں تو کھانا کھا کے نکل کے کیا کہتے ہیں, ٹوتھ پک سے دانت میں خلال کرتے ہوئے رائتے میں نمک کم تھا, رائتے میں نمک کم تھا. تو لوگ تو پھر بھی نہیں باز آئیں گے. مجھے بتا دیں کون سی ایسی شادی ہے جس میں جھگڑے نہ ہوئے ہوں,
لوگوں نے ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کی ہوں یا آپ کو جو ہے برا بھلا نہ کہا ہو. تو لوگوں کی بات نہ سنیں, یہ دیکھیں کہ آپ سے بیوی, آپ سے مولا, آپ سے رسول اللہ زمانے کا امام راضی ہے یا نہیں راضی ہے. بہرحال رسول نے کیا کہا؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے, میں جو ہوں کھانے کا بندوبست کر رہا ہوں. 75% شیئر تو رسول اللہ کی طرف سے ہو گیا. اب وہ مہر کی رقم سے ہو, کسی بھی رقم سے ہو, گوشت اور روٹی کا انتظام رسول نے کیا, گھی اور کھجور کا انتظام مولا علی نے کہا. رسول اللہ خود کہتے ہیں آستین چڑھا کر خرموں اور گھی کو آپس میں مکس کر رہے تھے. دیکھا آپ نے سسر کو ولیمے کا کھانا پکاتے ہوئے؟ کوئی قباحت نہیں, رسول اللہ سے سیکھیے آپ. سسر ہے, ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, وہ تو ریسپشن میں بھی نہیں کھڑا ہوتا, سسر جو ہے وہ ٹیبل بیٹھا ہوتا, بچوں کو کہتا تم جا کے کھڑو. تو یہاں پہ جو آستینیں چڑھا کر تاریخ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ جو ہے وہ حلوہ بنا رہے ہیں کھجور کا. تو کھجور اور گھی تمہاری طرف سے, اور گھی, گوشت اور روٹیاں ہماری طرف سے. رسول کو علی کو کہا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دے کر آؤ. اب علی گئے مسجد میں, مجھے لگتا ہے اس دن ہی زیادہ نمازی تھے, 4000 لوگ. اوئے ہوئے ہوئے. اب علی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, اس میں کچھ جان پہچان کے ہوں گے, کچھ قریب کے ہوں گے, دشمن بھی ہوں گے. دشمن تو خیر ماشاء اللہ تھے ہی. انہوں نے کہا مجھے دیکھیں علی کی وہ دیکھیں سخاوت, اور وہ دیکھیں کہ ایک وہ ذبح کیا گیا تھا بھیڑ جو ہوتی ہے, شیپ, گوسفند, اور چند روٹیاں تھیں, جاؤ لوگوں کو بلا کے لاؤ. اب وہ گئے تو پتہ چلا کہ مسجد تو بھری ہوئی, اور علی نے کہا کہ مجھے برا لگا کہ میں چند لوگوں کو دعوت دوں اور چند لوگوں کو چھوڑ دوں. تو میں ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. ہم ہوتے تو خاموشی سے, اور خاموشی سے کہ ذرا وہاں آ جائیے گا آپ, نہیں کہیں نہیں جا رہے, آپ نماز پڑھے. ہوتا ہے نا جو جب کھانے پہ پابندی لگی تھی, آپ اشارے سے کہہ دیتے ہیں پیچھے والے گیٹ سے آ جائیں. اچھا اور آپ جا رہے ہیں کیا؟ نہیں ہم تو نہیں جا رہے. اچھا نہیں, پھر ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی آپ کو, چلے جائیں تو اچھا. عجیب سما ہوتا ہے, پریشانی, ٹینشن کہ کس کو گھر میں بلائیں کس کو نہ بلائیں. وہ لوگ دیکھ کی خوشبو جو وہ 40 گھروں تک پہنچ جاتی ہے. تو مولا علی نے کہا کہ مجھے برا لگا کہ میں چند لوگوں کو دعوت دوں, چند لوگوں کو چھوڑ دوں, اور اتنے لوگوں کو چھوڑ دوں. ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کہا اجیبو الی ولیمت فاطمہ, آؤ فاطمہ کے ولیمے کی طرف. آواز دو اللہم صلی اللہ. ہم ہوتے ہیں سب سے بڑی جو ڈیوٹی ہمیں اپنے زندگی میں لگی وہ دیکھ پہ, جب کوئی ڈیوٹی لگا دینا دیکھ پہ کھڑے رہو, اور کھانا بھی نہ کھاؤ دیکھ پہ بھی کھڑے رہو. لوگ دیگوں پہ کھڑے رہتے ہیں کہ ویٹر اپنا پیسہ کھانا نہ لے جائے, ماسی نہ لے جائے, وہ پتہ لگا کہ بلی لے جاتی ہے کھانے کو, لوگ کیا لیں گے. تو اتنا زیادہ کنجوسی, ٹھیک ہے چوری چکاری اپنی جگہ ہے, لیکن بہرحال دل کھلا رکھنا چاہیے. ولیمہ جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں اتنا بہتر ہے. جب لوگ آئے تو علی تھوڑے سے آنکھوں میں رسول اللہ کو دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں, لیکن اب بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ میں مولا ہوں, میں سخی ہوں, علی ہوں میں. تو رسول نے بھی کہا کہ گھبراؤ مت, کھانا میں نکالوں گا. ہم کہتے ہیں نا دیکھ کاٹنا, تو دیکھ رسول اللہ نے کاٹی, میں کاٹوں گا دیکھ, میں نکالوں گا کھانا. تو رسول نے جو ہے وہ رکابی ہٹا کے کھانا نکالنا شروع کیا. ایک بھیڑ کا گوشت کتنے لوگ 17 آدمی کھا سکتے ہیں, 18 آدمی کھا, 25 لوگ کھا سکتے ہیں. 4000 لوگوں نے سیر ہو کے کھانا کھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں کتنے فنکشنز ہوئے بی بی کی شادی میں. نکاح جس کا خطبہ رسول اللہ نے پڑھا, اور ادھر سے خود مولا علی نے پڑھا. ٹھیک ہے, آن دا اسپاٹ ہو گیا نکاح. یہاں ٹینشن نہیں مولانا کو بلانے کی. ہاں جیسے بہتر ہے, اچھی ٹینشن ہے. اگر اکیلے پڑھنے لگے تو بہت سارے نکاح. تو جو ہے وہ اتنا سا سیوا ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی 2 لائنیں ہیں وہ. تو وہ جو ہے مولا علی کتنے فنکشنز ہوئے, خطبہ مولا علی نے رسول نے پڑھا, اس کا جواب خود رسول اللہ نے کہا کہ اب تم پڑھو. انہوں نے بھی جواب دیا, خدا کی حمد و ثنا اور تمام باتیں. اور اس کے بعد پھر کون سا فنکشن ہوا, ولیمہ. مجھے بتائیں اس میں گیٹ رکائی کہاں ہے, انگلی چھڑائی کہاں ہے, جوتا چھپائی کہاں ہے, کھیر چٹائی جس کے بعد پٹائی, یہ سب رسمیں کہاں ہیں, مہندی کہاں ہے, مایوں کہاں ہیں, مجھے بتائیے.
مطلب مہندی مایوں کے لیے جتنے آج کل لباس سلوائے جاتے ہیں اتنے لباس جو اس کے لیے بھی نہیں سلوائے جاتے. شام غزل ہوتی ہے, دیکھیں آپ اتنی بڑی اچھی بابرکت محفل کے لیے ابتدا شیطان کے سازندوں سے کر رہے ہیں. شیطان کے ساتھ کیسے برکت ڈالے گا؟ کیوں برکت نہیں ہوتی مجھے بتائیں. میاں بیوی کی زندگی میں, کیونکہ اس میاں بیوی کی ابتدا, ان کے سفر کی ابتدا اس عمل سے ہوئی ہے جس عمل کو شیطان نے شروع کیا تھا قابیل کے ساتھ. بے پردگی ہوگی, اسراف ہوگا, آپ دیکھ لیجئے. خیر لوگ بھی آگے ہیں اور پکانے والے بھی حاضر ہیں. تو جتنی بھی آپ دیکھ لیجئے, جو انگلی چھڑائی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں نامحرم کا ہاتھ نہیں ٹچ ہو رہا. جتنی رسمیں ہیں, جو دولہا کی بہنیں کھڑی ہو جاتی ہیں گیٹ رکائی کے لیے, جتنی رسمیں ہیں اولین شرط بے پردگی ہے. آپ دیکھ لیجئے, جتنی رسمیں زیادہ ہوں گی اتنی بے پردگی زیادہ ہوں گی, جتنی رسمیں کم ہوں گی اتنی بے پردگی. ہم ابھی اپنے دوست کی شادی میں گئے, ایک دن پہلے اتفاق سے اس کو تحفہ دینا تھا تو موقع نہیں ملا تھا, اور ہم نے کہا وہاں دیں گے تو وہ بعض اوقات تحفہ ادھر ادھر مسپلیس ہو جاتا ہے. ایک دن پہلے, ایک رات پہلے, یعنی اگلے دن شادی, آج رات ہم اس کے گھر گئے تو پریشان ہو گئے. غلط گھر تو نہیں آ گئے, کوئی لائٹیں نہیں, کوئی دھند دھڑکا نہیں, اندر سے مہمانوں کی قہقہوں کی آوازیں بھی نہیں آ رہی. نوک کیا, بیل بجائی, ہم سمجھے شاید یہ گئے ہوئے کسی فنکشن میں, مہندی مایوں جو بھی. نوک کیا, اندر گئے, اندر بھی ہو کا عالم, کسی کو نہیں سوتے میں سے کسی کو اٹھا دیا ہو. ہم نے کہا سوری, وہ آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ مہمان ہے کہ نہیں, مہمان تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی مہمان نہیں تھا, یقین کریں گے آپ, ناٹ اے سنگل گیسٹ, ایک مہمان نہیں تھا گھر میں. وہ ہم بیٹھے, خیریت. لیکن آپ کو فون کیا تھا آنے سے پہلے, آپ کہاں تھے؟ کہ میں ذرا پارک میں تھا. پارک میں کیا کر رہے تھے؟ پارک میں وہاں پہ کوئی فنکشن ونکشن؟ کہ نہیں, وہ بیٹی کو میں واک کرانے لے جاتا ہوں. کہ لیں بیٹی جس کی شادی ہے کل؟ کہ لیں ہاں. کہ لیں وہ بیٹی نے کہا کہ ہم روزانہ واک پہ جاتے ہیں تو آج بھی میں آپ کے ساتھ جاؤں, کیا حرج ہے, روٹین ہماری ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ کوئی فنکشن, کوئی مایوں, کوئی مہندی اور لوگ اور گیسٹ نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی نہیں, جہیز وغیرہ کوئی مکان سے ظاہر ہی نہیں ہو رہا تھا. کوئی فنکشن نہیں کیا, ڈائریکٹ ایک نکاح تھا, وہ بھی انہوں نے اپنے ہی جاننے والوں کے, جو اپنے جاننے والے تھے, 2 عالم دین. ان کو ہم نے کہا آپ نے کسی مشہور عالم دین کا نہیں انتخاب کیا؟ نہیں, بس یہ ہیں عالم دین ہمارے جاننے والے تھے, ان کو کر دیا. اپنے ہی گھر میں جو ہے وہ نکاح کا اہتمام کیا, سادہ سی تقریب, اور شادی میں ایک اضافی فنکشن نہیں. مجھے بتایا ان کا کتنا ٹائم بچ گیا ہوگا, کتنا پیسہ بچا ہوگا. آپ یہی پیسہ آپ اپنی بیٹی کو دے دیں, بعد میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے. آپ ایک چھوٹا سا فنکشن کریں اور وہ دلہن والوں کی جو پوری, دولہا والوں کی جو پوری ریل ہوتی ہے, اب جوتا چھپائی جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ آتے ہیں, بھائی کی جو ہیں وہ سسرال والی, یہ تمام چیزیں, وہی پیسہ آپ جو ہے وہ لڑکی کو دے دیں. اس میں کیا برائی ہے؟ فنکشن بھول جائیں گے لوگ, لیکن لڑکی کو جو پیسہ دیں گے آپ, وہ زیادہ وہ اس کے کام آئے گا. دوسری بات یہ کہ آپ غیبتوں سے, اسراف سے, بے حجابی سے, موسیقی سے, یہ جو فضول گوئی ہوتی ہے, اتنے سارے جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں, ان سے آپ بچ جائیں گے. تو خدا را جتنے فنکشن, اور مجھے بتائیں یہ کہ ان کاموں میں اگر ہم اور آپ ابتدا نہیں کریں گے تو کون دنیا والے ابتدا کریں گے؟ تو یہ بھول جائیے, یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے, بہتر ہے کہ نہیں. اور آپ دیکھیے گا پھر دھڑا دھڑ شادیاں ہوں گی. شادی کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ لڑکا کماتا نہیں ہے, شادی کی ایک وجہ یہ نہیں ہے, مین وجہ جو سمجھی جاتی نہیں. اصل وجہ آپ پوچھیں لڑکوں سے یا لڑکیوں سے, جہیز ہے لڑکیوں کے لیے, اور لڑکے کے لیے شادی کے اخراجات. وہ کہے گا لڑکی کو میرے گھر آ کے رکنا ہے, کمرہ ہے تیار, کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے, لیکن جو شادی کے اخراجات ہیں وہ کیسے میں پورا کروں گا؟ 4-5 لاکھ تو کہیں نہیں گئے. اسی طرح لڑکی, ایک ایوریج اس کی میں بات کر رہا ہوں, ورنہ آج کل دلہن کا میک اپ 50,000 سے کم کا نہیں ہوتا, اور ڈھنگ کی جگہ سے گرائے ہوں. پتہ لگا کہ میک اپ کرنے کے بعد زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہے. میک اپ کرنے سے پہلے زیادہ نور تھا اس کے چہرے پہ, میک اپ کرا کے ایک عجیب کانسیپٹ بنایا ہوا ہے. اور وہ میک اپ ایسا جیسے وہ دیوار پہ پلسٹر نہیں ہوتا, اس سے زیادہ آپ وضو نہیں کر سکتے. چلو بھائی, وہ تو شکر ہے ہمارے یہاں ظہرین مغربین کا کانسیپٹ ہے, باقیاں کو تو ایسی دھڑا دھڑ پوری 5 کی 5 نمازیں جاتی ہیں آپ کی, کہ وہ ڈسٹمبر ہے, اس کو باقاعدہ ریک مال سے آپ گھرج کو اتاریں, پھر کہیں جا کے کوئی سلوشن لگائیں, اترے. تو یہ حل کر دیا ہے. کتنے گناہ ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں فقط ایک دن, فقط چند دن کے لیے. تو جس کام کی ابتدا آپ کے گناہوں سے ہوگی, اس کا اختتام بھی برا ہی ہوگا. اس کے بعد جب رخصتی ہوئی
تو رسول اللہ جناب سیدہ کے گھر گئے اور جا کے پوچھا امام علی سے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کیا جواب دیا؟ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے اسمارٹ ہیں، بڑی کیئرنگ ہیں، بڑا خیال رکھتے. کچھ نہیں کہا. کیا کہا کہ میں نے جو ہے دین کی راہ میں اپنا بہترین معاون پایا. مولا علی کا یہ قول تھا اور جناب سیدہ کا بھی یہی کہ دین کی راہ میں بہترین. تو ہمیں شریک حیات کے لیے جو انتخاب کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ دین کی راہ میں معاون بنے. آپ جس دین پہ چل رہے ہیں آپ اس پہ جو ہے خود بھی قائم رہیں اور اس کو بھی قائم رکھیں، بلکہ اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بنے. اس کے بعد جو ایک اہم واقعہ جو بی بی کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، جو ہم نے شاید پہلے بھی سنایا تھا لیکن ابھی سنانا ضروری بھی ہے، اگر تکرار بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ دوسرے دن بی بی سیدہ کے گھر گئے تو دیکھا بی بی سیدہ نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے. رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہارا نیا شادی کا لباس کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک فقیر آیا تھا، اس نے لباس کی صدا لگائی تو میں نے اپنا نیا جوڑا دے دیا اور پرانا لباس پہن لیا. شادی کا جوڑا 10 سال 20 سال گزر جاتے ہیں، مائیں بیچنے نہیں دیتی ساس، لڑکی بھی کہتی نہیں، جیسے وہ قبر میں پہن کے آپ کو جانا ہے. تو اس نے صدا لگائی، میں نے دے دیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم جو ہے وہ پرانا لباس دے دیتی ہیں اور نیا لباس زیب تن کر لیتی ہیں، علی کی آنکھوں کو ذرا ٹھنڈک ملتی تم کو وہ نیا لباس میں دیکھتے. تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ بابا میں آپ کی برابری تو نہیں کر سکتی لیکن آپ کی پیروی تو کر سکتی ہوں. میں نے اپنی ماں سے یہ سنا ہے کہ ایک دفعہ مکے میں قحط پڑا تو آپ اناج تقسیم کرنے نکلے. جب واپس آ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ مجھے بھی اناج دیجیے. آپ نے مجھے اناج نہیں دیا تو آپ نے کہا کہ بھئی اناج ختم ہو چکا ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں میں تو لے کے جاؤں گا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے اپنا کرتا اتار کے دے دیا اور جو اناج کی بوری تھی خالی اس بوری کو پہن کر آئے. ہمارے کپڑے کا ایک دھاگا نکل آئے، بر نکل آئے، استری ٹھیک سے نہ ہو، رنگ اتارا ہے، ہم وہ کپڑے پہن کے باہر نہیں نکلتے. رسول جو ہے وہ آٹے کی بوری پہن کر جو ہے وہ گھر آ رہا ہے. تو میں آپ کی برابری تو نہیں کر سکتی، پیروی تو کر سکتی ہوں. یہ دیکھ کر رسول اللہ جو ہے وہ بہت متاثر ہے اور یہ کہا کہ فاطمہ تم دعا کرو، میرے ساتھ دعا کرو. اور کیا دعا کی؟ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کو اس سے اچھا جوڑا دے، فاطمہ کی زندگی کو خوشحال بنا، اے اللہ اس امت کی مغفرت فرما. یعنی جس امت میں فاطمہ ہے، جس امت کا میں مالک ہوں، اس کی مغفرت فرما. کہتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل آئے، ایک سبز حریر کا صندوق دیا، اس میں ایک تحریر تھی اور کہا کہ اللہ نے یہ پیغام بھجوایا کہ جاؤ جا کے فاطمہ کو کہہ دو کہ تم سے اور علی سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے معاف کر دیا. یہ تھا عوض فاطمہ کے ایثار کا کہ فاطمہ کے اور علی کے چاہنے والوں کو معاف کر دیا گیا. اور پھر کہتے ہیں جب سبز حریر کے صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک رقعہ تھا کہ جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فاطمہ، علی، حسن و حسین کے چاہنے والوں کی مغفرت کا پروانہ رکھ دیا تھا. اور رسول نے کہا تھا کہ تم اس کو اپنی قبر میں ساتھ لے کر جانا، قیامت میں یہ رقعہ پیش کرنا. جب بی بی کی شہادت ہو رہی تھی تو ان کے پاس ایک صندوق پڑا ہوا تھا. مولا علی نے پوچھا یہ کیسا صندوق ہے؟ تو جناب سیدہ نے پورا واقعہ سنایا. شادی کے جوڑے کو دے کر اس بہترین ایثار کے سبب فاطمہ کے چاہنے والوں کی خیر ہو گئی، چاہنے والوں کی بخشش ہو گئی. اب کیا ہمارا حق اتنا بھی نہیں بنتا کہ کم از کم ان کی پیروی کرتے ہوئے جو اضافی جوڑے ہمارے گھر میں ہیں، وہ جوڑے جو ہم نہیں پہنتے، نہیں پہنیں گے، شادی کے وہ جوڑے جو بہت بھاری ہوتے ہیں جن کو عام محفلوں میں نہیں پہنا جاتا، کیا ہم کسی غریب کی شادی میں نہیں دے سکتے؟ کیا وہ چیزیں جو شادی کے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں ہیں ہم نہ خرید کے کسی غریب کی شادی میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے؟ کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ شادی کی جو بے جا رسمیں ہیں
ان کو ختم کر کے ہم بی بی سیدہ کو خوش کریں کہ ان کے وہاں بھی جو ہے وہ اس قسم کی رسمیں نہیں ہوئیں. تو یہ بی بی سیدہ کی شادی کا احوال تھا اور یہ وہ پیغامات تھے جو ہمیں بی بی سیدہ کی شادی سے ہمیں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام مومنین اور مومنات کو اس طرح شادی اور شادی کے بعد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح مولا کائنات اور بی بی سیدہ نے گزاری. اے اللہ ہمارے شادی کے اخراجات کو کم فرما. اے اللہ ہماری شادیوں کو آسان بنا. اے اللہ جو لوگ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کا غیب سے بہترین شریک حیات منتخب فرما. اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن